اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ سب کا ڈے 27 میں فہم قرآن کا استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سفر کو جاری اور ساری رکھے اور ہمیں اس پر استقامت کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ کا پارہ نمبر 12 اور سورہ یوسف ہم لوگ کا چل رہا تھا الحمدللہ، اور کافی باتیں ہم لوگوں نے سورہ یوسف سے سیکھی، کافی اس کے اندر اسباق اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں وہ ہم لوگوں نے کل دیکھا۔ ایک تو سب سے پہلے پیرنٹنگ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسی اولاد کی تربیت ہونی چاہیے وہ دیکھے۔ ایک اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، کیسا بات کرنا چاہیے، کیسی عاجزی اور عزت دے کر بات کرنا چاہیے، یہ ہم لوگ دیکھے۔ پھر اس کے بعد نعمت کا اظہار نہ کریں، کیونکہ جو حسد کرنے والے ہیں حسد کر سکتے یا بری نظر لگ سکتی، تو شو آف کرنا، اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حسد کے بارے میں دیکھیں کہ حسد اپنے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک تو ہم کو یہ عمل نہیں کرنا ہے، اور دوسرا اگر ہمارے اطراف ایسے لوگ ہیں تو ہم ان سے ایک کام یہ کر سکتے کہ احتیاط کریں، ان کے سامنے اظہار نہ کریں، اور دوسرا ڈیفینیٹلی جو ہمارے اذکار ہے وہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتائے ہیں، یعنی کہ موعظتین، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ چیز ہم دیکھے اس سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نبیوں کے لیے راستے بناتا ہے، یا اپنے نیک بندوں کے لیے کیسا اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، کیسا آسانیاں اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھے کہ کیا صبر تھا ان کا، کیا زبردست ریاکشن ان کا تھا، کیسا تحمل تھا، کیسا حلم تھا ان کا، کہ بیٹوں کی چال بازیوں کو جانتے ہوئے بھی انہوں کیسا درگزر کر رہے، کیسا صبر کر رہے اس کے اوپر، اور کیسا پھر کیونکہ بینگ اے نبی زبان سے انہوں کچھ بھی نکال دیے تو ان کے بیٹوں کی بربادی کا سبب ہو سکتا۔ اور پھر نبی اپنی امت کے لیے چاہے وہ اولاد رہو یا کوئی اور رہو، زبان سے اچھی بات ہی نکالتا ہے اور موقع دیتا ہے ان کو توبہ کا، استغفار کا، پلٹ آنے کا، سدھر جانے کا جو ہے موقع دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ وہ وقت کے نبی تھے، انہوں نے بہترین طریقے سے تحمل کیا، صبر کیا، میں صبر جمیل کروں گا، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اپنا توکل کا اظہار انہوں نے کیا۔ تو نیک لوگوں کو، نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہی کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے اذیتوں پر، زیادتیوں پر صبر کریں، تحمل سے رہیں اور اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کریں۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو کنویں میں ڈال دینے کے بعد، جیسا ان کے بھائی پلان کرے پھر کنویں میں ڈالے۔ بعض وقت ہم کو بھی معلوم ہوتا نا کہ ہمارے خلاف لوگ پلانس کر رہے، ہمارے کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کر رہے، یا پھر جیسا کوئی بتاتے کہ میں سنی کہ انہوں آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، برا بول رہے تھے، برے خیالات رکھ رہے تھے، تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ اس پر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے راستے آسان کریں گا۔ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ان کو ڈالا گیا، اور یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے انہوں سوچے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس مقام پر پہنچانے والا ہے، اور ہم دیکھیں گے اب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے کہاں پر پہنچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ طریقہ ہے راستہ بنانے کا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو دیکھیے ان کی کیسی کیسی آزمائشیں آئی، کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے دور سے گزارے، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے پرکھتا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو نبی بنا رہے، ایک نبوت کے پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کر رہے، تو ان کی آزمائش ہونی ضروری ہے۔ ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا، بچپن سے ہی ٹیسٹ کیا جا رہا، پھر انہوں بڑے ہو گئے، پھر ان کی خود کی خوبصورتی ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ہماری نعمتیں خود ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہے۔ تو کل ہم اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں دیکھے، تو پھر ان کی جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کے خواہشات یعنی کہ ان کے جو ایموشنز ہیں،
ان کی جو اللہ تعالیٰ جو ڈیزائرز جو دل میں رکھ دیے ہوئے ہیں، انسان کی فطرت میں رکھ دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ڈیزائر سے ان کو آزمائے کہ تم کیسا اس کو کنٹرول کرتے ہو، تم کس طریقے سے اس کے اوپر جمتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ دیکھے ان کی خوبصورتی سے آزمایا گیا. اور پھر خود ایک یعنی کہ عورت، اب دیکھیے سچویشن آپ امیجن کریے کہ کیا بڑی آزمائش تھی، کیونکہ عورت کو اگر کوئی مرد بلائے تو عورت کے لیے تو اپنے آپ کو بچانا یا اس سے بچنا یہ الگ فطرت کی ہوتی ہے، عورت تو بچنا آسان رہتا، پر ایک مرد کے لیے جب کہ عورت اس کو بلا رہی ہے، جب کہ جو ہے ابواب کا ذکر ہے، یعنی کہ بہت سارے ڈورز تھے اور ہر ڈور اس نے بند کیا، ہر راستہ انہیں یعنی کہ ہر چیز انہیں فراہم کر رہی، ایزی بنا کر دے رہی، اور پھر خود جو ہے بلا رہی ہے. ایسا نہیں کہ زبردستی کرنا ہے، بلکہ خود انہیں اپنی طرف رجھا رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے. تو یہاں پر جہاں پر انہوں اپنی پوری فیملی سے دور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور سامنے کی عورت خود اس کو جو ہے رجھا رہی ہے اور پھر بار بار بلا رہی ہے، تو اب دیکھیے کہ یہ گناہ کرنا اس کے لیے کتنا زیادہ آسان ہو جاتا، رائٹ. پھر بھی کیا ان کا ضبط ہے، یہ کتنا بڑا میسیج ہے یوتھس کے لیے، بہت بڑا. یوسف علیہ السلام کے اس جو حصہ ہے، یہ جو سیرت کا جو یوسف علیہ السلام کا حصہ ہے، یہ قصے میں اتنی بڑی ہمارے لیے سبق ہے کہ ایسی سچویشن میں جہاں پر آپ کی ڈیزائرز عروج پر ہوتے ہیں اور پھر سامنے ہر چیز، اب دیکھیے آج کتنا آسان ہو گیا نا کہ بس آپ ایک کلک پہ آپ تمام تر وہ گندی چیزیں دیکھ سکتے جو اسلام کے اندر حرام ہے، تمام جو ہے کوئی حد تک جو ہے آپ گزر جا سکتے. تو ایک کلک پر اتنا آسان جب ہو گیا ہوا ہے تو وہ ٹائم پر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں. دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑی سی جو دوستی جان پہچان، اس کے بعد چیزیں بڑھتے جاتے اور انسان غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتا اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ انہیں غلط چیزوں میں مبتلا ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بہترین اگزامپل اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی نظر کو کیسا کنٹرول کرنا ہے. ہر جگہ گندی چیزیں فراہم کی گئی ہوئی ہیں آج کے دور میں، پر اس کے باوجود بھی کیسا یوسف علیہ السلام کی طرح ہم کو اپنے ضمیر کی بات سننا ہے اور اپنے نفس کے بہکاوے میں ہم کو نہیں آنے کا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے بتا رہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسے ماحول سے بہتر یہ پسند کیا کہ انہوں جیل میں چلے جائیں. کیا بولے انہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جیل میں جانا پسند کر دیتا ہوں ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر، کیونکہ ایک تو یہاں پر رہ کر جو یعنی کہ خیانت ہے، جو عزیز کی جو بیوی ہے، بار بار خیانت کرنے پر، بار بار فحش اور بے حیائی اور برائی کے کاموں پر جو ہے انہیں اجاگر کر رہی، بار بار رجھا رہی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انسان کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ میں کب تک ایسا اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا. تو انہوں جب دیکھے کہ صرف عزیز مصر کی بیوی سے بچنے کے لیے ان کو اتنا اسٹرگل کرنا پڑا، یعنی کہ اسی سے بچنا انہیں ہی جو ہے جال بچھا رہی، تو اب جب دیکھے کہ تمام عورتیں یہاں پر ان کے اوپر ٹوٹ پڑی تو انہوں بولے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیجیے. اب دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کی تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے. اب اگر انہوں ایسے ہی ماحول میں رہیں گے اور اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتے رہیں گے اور بار بار ان کے سامنے آزمائش آتے رہیں گی، بار بار آزمائش آتے رہیں گی، تو انسان ہے نا کہ انسان کبھی بھی پسل سکتا ہے، انسان کبھی بھی اس میں مبتلا ہو سکتا، رائٹ. تو جب ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا ماحول ہے جہاں پر ہم ویسے ماحول میں رہنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے یا وہ طرف گناہ سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم وہ ماحول کو ہی تبدیل کر لیں. یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے جو یوسف علیہ السلام نے ہم کو سکھائی ہے. انہوں حالانکہ دیکھیے کہ جیل واز ناٹ اے گڈ آپشن، کہ انہوں اس کے بدل انہوں کوئی اور دعا کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو یہ چیزوں سے نجات دے دیجیے، پر انہوں جیل کو پسند کر لیا کیونکہ اب ان کے نزدیک وہ ٹائم پہ وہی ان کے لیے بیٹر آپشن نظر آ رہا تھا. تو بہرحال یہاں پر اس سے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپشن کیا سلیکٹ کیا، بلکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ماحول کی تبدیلی کو پسند کیا، کہ فوری وہ ماحول میں انہوں نہیں رہنا چاہ رہے تھے، ورنہ پھر ہو سکتا کہ گناہ میں، انسان ہے، فطرت ہے، گناہ میں مبتلا ہو جائیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ہم ایسے فرینڈس کے درمیان رہ رہے جہاں پر دکھ رہا کہ ان کے ساتھ رہنے سے میں گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں، میں ہمیشہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں، پر وہ فرینڈس کے ساتھ رہوں گا تو میں ایسی باتیں کرتا ہوں، وہ فرینڈس کے ساتھ رہا تو میں جو ہے غلط چیزیں دیکھتا ہوں، غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں. تو ہم کیا کریں گے کہ وہ دوستی کا جو ماحول ہے اس کو بدل دیں گے، وہ رشتہ داروں کا جو ماحول ہے اس کو بدل دیں گے، اچھے ماحول میں رہنا ہے. کیونکہ
جیسا اس سے پہلے بھی ہم لوگ حدیثوں میں پڑھے نا کہ اچھے ماحول میں، علم کے ماحول میں ہم جب رہتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتے چلے آتا. تو یہ بہت بڑا سبق تھا جو ہم نے یہ واقعے سے، ہم نے یہ سین سے بتا سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ سین سے ہم لوگوں نے لیا. پھر نیکسٹ سین آ رہا، ہم لوگوں نے 4 سینز کمپلیٹ کیے تھے. اب ہمارا نیکسٹ سین آ رہا ہے، نیکسٹ پارٹ ہم بولیں گے یا پھر اس کو پارٹ بھی بول سکتے. تو آیت نمبر 36 سے اب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قید خانے میں 2 غلام. اب یہاں پر انہوں قید خانہ پسند کرے، اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیے، ایسے حالات بنا دیے کہ ان کو قید خانے میں بھیجا دیا گیا. اور پھر یہاں پر اب انہوں جب قید خانے میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر 2 غلام ہوتے ہیں. اب وہ جب ان کے ساتھ وہاں پر 2 غلام تھے، ایسا نہیں کہ صرف 2 غلام تھے، بہت سارے بڑے بڑے مجرم سب لوگ تھے، پر اس میں 2 غلام ان کو واچ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، نیک بھلے انسان معلوم ہوتے. تو اب وہ 2 غلام کے بارے میں آتا ہے کہ 2 جو قیدی تھے ان کے بارے میں آتا ہے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کسید رہا ہوں. اب دیکھیں کہ یہاں پر ڈائریکٹلی آ کے ایسا تو نہیں ہے نا کہ یوسف علیہ السلام انٹر ہوتے ساتھ ہی انہوں آ کے ان سے اپنے خواب کی تعبیر کر رہے، یعنی کہ ایک تھوڑا سا نیکسٹ سین ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم پاس ہو گیا جہاں پر انہوں روز دیکھ رہے یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو، اعمال کو، اور کس طریقے سے کیا شریف النفس انسان ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں دیکھے کہ انہوں ہمدرد بھی ہے، تو اب جا کے اپنی پرابلم شیئر کر رہے. اس کے بعد یہاں پر انہوں بولے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب میں نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں، یعنی کہ سر پر میں روٹیاں کیری کر رہا ہوں اور پرندے آ کر اسے کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. تو اب یہاں پر انا نراک من المحسنین. اب وہاں پر انہوں قید خانے میں ہے، جیل میں ہے، پورے مجرموں کے درمیان ہے. تو اب آپ سوچئے کہ یوسف علیہ السلام کا وہ کیا عمل تھا جسے یہ انسان، یہ جو قیدی ہے دوسرے، ان لوگوں کے نزدیک یہ چیز مشہور ہو گئی کہ یہ نیک انسان ہے. یعنی کہ اب دیکھیے کہ جیسا ہوتا نا کہ اچھے لوگوں کے درمیان رہے تو ہم بھی اچھے رہتے، رائٹ. انہوں اچھے سے بات کرے ہم بھی اچھے سے بات کریں، انہوں اسمائل کرے ہم بھی اسمائل کریں، انہوں سلام کرے ہم بھی سلام کریں، اچھے ماحول میں ہم بھی اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں. اب اس کے بعد ذرا برے ماحول میں چلے جائیں جہاں پر لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، گالیاں بکنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، بے جا جو ہے ستانے والے ہیں، تو پھر اس میں صبر کرنا، اس میں ہم ان سے اچھا بیہیو کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، رائٹ. اب وہاں پر جو مجرم ہے، جو فطری طور پہ جس کے اندر جرم کرنا ہے، جس کے اندر فطری طور پہ، یعنی کہ فطری کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے، فطرت نہیں، عادت بنی ہوئی ہے کہ انہوں غلطیاں کرے ہوئے ہیں، کچھ تو بھی زیادتیاں کرے ہوئے ہیں، چوری کرے ہوئے ہیں، ظلم کرے ہوئے ہیں، زیادتیاں کرے ہوئے ہیں، اپنا پاور کا، اپنے طاقت کا غلط استعمال کرے ہوئے ہیں، تبھی جا کر انہوں آج جیل میں آئے ہوئے ہیں، رائٹ. تو اب یہاں پر ایسے ماحول میں جہاں پر پورے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، جہاں پر برے قسم کے لوگ ہیں، جہاں پر زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، جہاں پر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. دیکھیے گناہ جرم کون کرتا ہے؟ جس کو ڈر نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا کسی. تو ایسے لوگوں کے ماحول میں رہ کر اب انہوں اتنے پیارے ان کے اخلاق ہے یوسف علیہ السلام کے، اتنے اچھے کہ وہ پورے جیل میں مشہور ہو گیا کہ انہوں اچھے انسان ہیں، انہوں نیک انسان ہے، شریف النفس انسان ہے، محسن ہے. یعنی کہ انفیکٹ کیا ہے، صرف نیک نہیں بلکہ محسن ہے، بلکہ مشہور ہو گیا. جو بہت زیادہ نیکی کرنے والا ہے اس کو محسن کہتے ہیں نا. جو ہم لوگ اس سے پہلے دیکھے تھے، اسلام، ایمان، اور سب سے اوپر کا درجہ احسان، اور احسان کرنے والے کو محسن کرتے ہیں، سب سے ٹاپ درجے کو، ایمان کے سب سے ٹاپ درجے کو. تو اب انہوں آ کر اپنی پرابلم شیئر کرے. تو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا کہ چاہے ہم کیسے بھی ماحول میں رہو، ہم یہ جسٹیفائی اپنے آپ کو نہیں کریں کہ انہوں زیادتی کرتے اسی لیے میرے کو بھی پھر برداشت نہیں ہوتا، پھر میں بھی کچھ بھی برا بھلا بول دیتی ہوں، پھر میں بھی کچھ بھی جو ہے زیادتی کر دیتی ہوں، کیونکہ انہوں ایسا کرتے تو پھر میں کب تک برداشت کروں گی. تو دیکھیے کہ چاہے انسان جب محسن ہوتا ہے، جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو انہیں چاہے کتنے بھی اچھے ماحول میں رہو یا برے ماحول میں رہو، اس کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ انہیں اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ انہیں زندگی گزارتا ہے. چاہے اب ایون جیسا ہمارے بھی جو بچے ہیں، بعض وقت بچے اسٹڈیز کے لیے یا کمانے کے لیے ایسے ماحول میں چلے جاتے جہاں پر ہر جگہ برائی رہتی، ہر جگہ بے حیائی رہتی. جیسا باہر کے ماحول میں کافی فرق ہوتا ہے، یہاں پر ویسٹرن ماحول میں. تو وہاں پر جانے کے بعد انسان اگر خود محسن ہے تو اس کو ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو چاہے ہم اسکول میں رہو، کالج میں رہو، کالج کے کتنے آزاد خیال کے ماحول میں کیوں نہ رہو، چاہے
چاہے کہیں بھی ابراڈ رہو، ہم ہماری جو تعلیمات ہے اس کے اوپر جم کر رہنے کا ہے. اور پھر ایون جیسا بچیاں شادی ہو جاتی، سسرال چلے جاتے، تو وہاں پر ہو سکتا کہ بہت برا ماحول ہو، یا پھر ویسا نہیں ہے جیسا ایکسپیکٹڈ تھا، دینی ماحول نہیں ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے، گناہ کا ماحول ہے، یا پھر ظلم اور زیادتی کا ماحول ہے. تو وہ ٹائم پر بھی ہم کو اپنی جو ایمان ہے اس کو بچا کر رکھنا ہے. ہمارے اخلاق کو وہ سیم رہیں گے جیسا چاہے کوئی ماحول ہمارے کو ملے. تو اب یہاں پر انہوں آتے ہیں، اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں. یہاں جو کھانا تمہیں اب اس کے اوپر یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی کہ اب انہوں تھوڑا سا وقت ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں. یہ علم ان علوم میں سے ہے. یہ علم کون سا علم؟ خوابوں کی تعبیر کرنے والا علم. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی ہے، تو اس کے بارے میں انہوں بتا رہے یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. یعنی کہ انہوں یہ بتا رہے کہ یہ چیز میری وجہ سے نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اس میں ہم کو سمجھ میں آتا کہ تکبر ان کے اندر بالکل بھی نہیں تھا، بالکل نہیں، کوئی تکبر کی بات نہیں. کہ علم جو ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیے کہ خوابوں کی تعبیر ایک بڑا علم ہے، رائٹ. ابھی بھی کچھ بہت کم ہے شاید لوگ جو خواب کی تعبیر کر سکتے، یا وہ پتہ نہیں وہ علم ابھی باقی ہے یا نہیں. تو اب کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، انہوں یہ بتا رہے کہ یہ جو خواب کی تعبیر کی جو ان کا معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا، تو انہوں بتا رہے کہ یہ میری طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے. ہم کیا ہے، ہمارا تمام علم جو ہے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. کیا ہے کہ میں اتنی محنت کری، میں اتنی جد و جہد کری، میں اتنی کوشش کری، اتنے سالوں سے اسٹرگل کری، یا جو بھی ہے، تو اس کے بعد میرے کو یہ علم ملا. ٹھیک ہے، یہ میرا علم ہے. تو ہمارے اندر یہ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بول رہے کہ یہ میرا نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بتایا ہوا علم ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقہ اختیار کیا ہے. تو اب انہوں یہ بتا رہے کہ یہ جو دین میں بتا رہا ہوں، یا اب جو میں بارے میں تم کو جو متعلق جو چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں، یہ مجھے اپنے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جو اللہ کے نبی تھے ان سے مجھے یہ ملا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ کتنا پیارا یہ دائی کے لیے ایک بہترین اس کے اندر سبق ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان لوگ آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. اب انہوں بولے کہ خواب کی تعبیر تو کھانا آنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں. یعنی کہ اب 10 منٹ جو بھی کھانا آنے کے لیے جتنا بھی ٹائم ہے، یا پھر اب جیسا لائن میں کھڑے ہوتے نا قیدی، تو اس کے دوران وہ موقع کا فائدہ اٹھا کے اب فوری دین کی بات کر دے رہے، چلتے چلتے پھرتے یا پھر جو ہے کام کرتے ہوئے اپنا دوسری چیزیں سائملٹینیسلی دین کا کام کر دے رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھا رہے کہ یہ انسان خود میرے پاس چل کے آیا، تو اب یہاں پر میں کچھ نہ کچھ اس کو اپنی طرف سے دوں. تو دیکھیے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا نا کہ ہم کہیں ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اپنے نمبر آنے کا انتظار کر رہے، کہیں ٹریول کر رہے، اپن ٹرین میں، بس میں، پلین میں، کہیں پر بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم جب کسی کے ساتھ ہمارے کو موقع ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو اچھی بات بتانے کی ہم کوشش کرنے کا ہے. اور اس کے اندر تکبر نہیں، اس کے اندر مطلب دیکھو میرے کو یہ چیزیں آتے ہیں اب میں تمہارے کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ میرا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اور یہ ہوتا ہے دائی کا کردار کہ کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتا. خاص طور پہ وہ تو موقع بالکل نہیں جانے دیتا جب لوگ اس کے پاس خود آتے ہیں. تو اس کے اندر جیسا ہے نا کہ فار ایگزامپل ہمارے کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے جیسا اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ان کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو پیشنٹ کو دیکھتے دیکھتے ایک اچھی بات بتا دینا ہے، کلائنٹ کے سے ڈیل کرتے کرتے ایک اچھی بات بتا دینا ہے. تو یہ ایک دائی کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہونا ہے کہ کب میں کس کو اچھی بات پہنچا دوں. کہ آپ کے میڈز بھی آپ کے پاس آتے ہیں، تو اب کام کرتے کرتے چلتے پھرتے جو ہے آپ ان کو ایک اچھی بات بتا دیجیے، ایک کوئی بھی اچھی نصیحت کر دیجیے. اور دیکھیے کہ وہ نصیحت بہت طویل نہیں رہنا ہے، چھوٹی سی شارٹ اینڈ سویٹ جو نصیحت ہے. اب یہاں پر کیونکہ یوسف علیہ السلام وہی کر رہے، لمبی چوڑی بات نہیں. دیکھیے جیسا ایک ہوتا نا کہ کلاس کا طریقہ ہوتا ہے، کلاس میں تو پھر آپ کے ٹائم ٹو ٹائم آپ کا ایک پورے سی بات ہوں گی، ڈیٹیل میں ہوں گی ساری چیزیں. پر جب آپ چلتے پھرتے کسی کو کوئی نصیحت کرتے تو وہ شارٹ اینڈ سویٹ ہماری جو ہے نصیحت ہونے کا ہے. بس آٹو میں، کیب میں کسی کے ساتھ بیٹھے، آٹو میں شاپنگ کرتے کرتے کوئی ساتھ میں آپ کے آ گئے، تو یہ جو ہے آپ ساتھ میں
تھوڑی سی چھوٹی نصیحت. تو اب یہاں پر انہوں کیا کر رہے, اتنے تھوڑے ٹائم میں صرف مختصر سی کتنی پیاری بات بتا رہے. دیکھیے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کی توفیق عطا کی, یہ احساس عطا کیا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. اے زندان کے ساتھیوں, یعنی کہ اب یہاں پر اے میرے جیل کے ساتھیوں, زندان کا مطلب جیل کو کہتے ہیں, تو ان سے بول رہے کہ اے میرے زندان کے ساتھیوں. اب ایک مجرم کو جو جیل میں ہے, جرم کرا ہوا ہے, اس کو کیا بول رہے, ساتھی بول رہے, اپنا یا صاحبی بول رہے, اپنا کمپینین بول رہے. تو اتنی پیار محبت سے بات کر رہے. اور پھر کیا ہے, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اب ایک ہی بات یہاں پر بتا دیے. کیا بتا دیے؟ ایک زبردست ایک بات پر اس کے اندر بہت وزن. اور وہ کیا تھی کہ ان سے ہی پوچھ رہے, ان سے ہی سوال کر رہے, انہی کو سوچنے پر مجبور کر دے رہے. پھر زبردستی اس کے اوپر چپکارے نہیں کہ دیکھو تم سوچو اور یہ دیکھو صحیح, اب تم ماننا بلکہ نہیں, بلکہ سوچنے لگا دے رہے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے رہے. پوچھے کہ دیکھو تم خود سوچ کے دیکھو کہ بہت سارے رب, متفرق رب بہتر ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ جو سب پر زبردست اور غالب ہے, یعنی کہ وہی سب غالب ہے تو اسی کی ہم کو عبادت کرنا چاہیے, یا یہ کمزور بہت سارے رب اور جو بہت کمزور ہے, خود ڈیپینڈنٹ ہے, ان کی عبادت کرنا چاہیے. یہ ایک بات انہوں بولے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے, بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ دیے ہیں. تو توحید کی بات اور شرک کی نفی, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرنے کے لیے ہمارے کو کوئی دلیل نہیں ہے. سند کا مطلب کوئی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں نازل فرمائے. تو ایک چیز انہوں مثال دیے, کیا بولے, صرف ایک بات بولے کہ ایک اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا بہت سارے بہتر ہے, اور یہ ہم خود اپنی طرف سے بنائے ہوئے, کوئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. بس اتنا بولے اور اس کے بعد پھر ان کی جو سوال ہے اس کے اوپر آ گئے. فرمایا فرمان روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو, یہی ٹھیک سیدھا طریقے زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندان کے ساتھیوں, تمہارا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھا دی جائے گی اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے. تو اپنا پہلے جو ہے شارٹ سی ایک چھوٹی سی تقریر بتا دیے, چھوٹا سا ایک دعوت دے دیے ان کو دین کی طرف, اور بتا دیے کہ دیکھو سب اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اقتدار نہیں رکھتا, اور تم اب خود ہی سوچو کہ اس کی بندگی کرنا ہے یا پھر اور اس کی بندگی کریں گے وہ سیدھا راستہ ہے جو تمہارے کو آخرت میں فلاح پہنچا سکتا. اگر تم اس کو چھوڑ کر نہیں کسی اور کی بندگی کریں گے تو پھر تمہارا نقصان ہوگا. اور پھر اس کے بعد دونوں کی تعبیر بتا دی. اب دیکھیے کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا بتا دوں کہ خواب کی تعبیر ہر کسی کو کرنے نہیں آتی ہے. تو اسی لیے شروع میں اپن پڑھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے کہ یہ اچھا خواب ہے تو اپنے خیر خواہ کو بول سکتے, پر اگر آپ کو بے چینی ہو رہی تو وہ کسی کو بھی نہ بولیں. اب حضور یہ نہیں بولے کہ جاؤ پھر تم اس کی خواب کی تعبیر نکالو, کسی سے نکلواؤ, کسی سے پوچھو, ٹھیک ہے, اور پوچھ کر پھر جو ہے تم یعنی کہ اس کے لیے کیا پریکاشن لینا ہے لو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس دیکھو ہم کو نہیں معلوم ہے نا کیا چیز ہے وہ, بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینا. اللہ تعالیٰ جو بھی تھا, اچھا تھا یا برا تھا, جو بھی تھا اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. اچھا بعض وقت یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ خواب اچھا تھا یا برا تھا, ٹھیک ہے, تو کچھ عجیب سا خواب رہتا, اچھے اور برے دونوں میں بھی نہیں شامل ہوتا, تو اس میں ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خیر ہے وہ مجھے عطا کر اور اس کے شر سے مجھے بچا لے. بس اتنی ہم دعا کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے زیادہ پیچھے رہنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کوئی کسی کو یہ علم نہیں آتا. خدا نہ خاصہ جیسا اس کے بارے میں آتا کہ کوئی غلط تعبیر کر دے, کچھ بھی الا بلا جو بھی منہ میں آ رہا بول دے, تو اس کی غلط چیز جیسا گمان کر رہے اس کے حساب سے وہ ہو بھی سکتی ہے, رائٹ. تو پھر ہمارے کو اس سے احتیاط کرنے کا ہے, کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں کچھ عجیب سی بری چیز نظر آتی پر ایکچوئل میں اس کے اندر بشارت بھی ہو سکتی ہے, تو ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. اب یہاں پر وہ جو روٹیاں جو کھلا رہا تھا, حالانکہ ظاہری اعتبار سے ایک پرندوں کو روٹیاں ڈالنا اچھی چیز ہوتی ہے, رائٹ. تو یعنی کہ آپ
ایک اچھی سروس کر رہے جیسا جو ہے محسوس ہوتا. تو اب یہاں پر خواب کے حساب سے ایسا دکھ رہا تھا کہ اچھا خواب ہے کہ وہ پرندوں کو جو ہے روٹیاں کھلا رہا اور پرندے آ کر اس کے پاس سے روٹیاں کھا رہے. تو یہ ظاہری طور پہ اچھا تھا، پر حقیقت میں ایکچولی کیا تھا، وہ اپوزٹ تھا، اور اس کو مطلب اس کو سزائے موت دی جائے گی. تو اس طریقے سے اپوزٹ بھی تعبیرات ہو سکتے. تو لہٰذا ہم بس اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خیر کی دعا کریں اور شر سے بچیں. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. تو اب یہاں پر انہوں ایک ظاہری اعتبار سے بھی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ پر ڈیفینیٹلی بھروسہ تھا، پر ظاہری اعتبار سے بھی کوشش کرے کہ میرے اپنے رب سے میرا جو ہے ذکر کرنا. کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو غلط نہیں کرا ہوا ہے، معصوم ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ سوچئے، فیصلہ کریے. تو اب تو انہوں نے اس طریقے سے بتایا. پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ بینگ اے نبی انہوں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں جو اتنے سال وہاں پر تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں شاہ مصر سے اپنی رہائی کی امید رکھ رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتا تھا. تو اب یہاں پر ایک ظاہری یہ سینٹنس بھی ان کو اپنی زبان سے نہیں بولنا تھا کہ تم جو ہے، یعنی کہ کسی سے ریکمینڈ نہیں کرانا تھا. پورے کا پورا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے بینگ اے نبی. ٹھیک ہے، انہوں ایک اپنے اونچے درجے پر جو ہے فائز تھے، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈال دیا. کس کو؟ وہ جو رہا ہونے والا جو قیدی تھا، اس کو ایسا غفلت میں ڈال دیا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. تو اچھی چیزیں بھلانے کی ریزن کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. کئی ایسی چیزیں رہتی جو ہم اچھی سوچ کر رکھتے کہ میں یہ کروں گی، جیسا ایسا کروں گی ویسا کروں گی، ہم ڈیسائیڈ کرتے. جیسا ایون رمضان ہے تو اب ہم لوگ کئی عبادتوں کا پلان کرتے، رائٹ، کہ قرآن کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ ذکر بھی کر لوں گی، وہ دعا بھی یاد کر لوں گی، وہ ریوائز بھی کر لوں گی، تمام چیزیں. پھر اس کے بعد ہم اتنے مصروف ہو جاتے دوسرے کاموں میں کہ پھر ہم وہ کام بھول جاتے. پھر کتنے دنوں کے بعد سے یاد آتا، ارے میں سوچی تھی وہ کام کروں گی بول کے اور میں بھول گئی. تو اچھی چیزیں شیطان بھلا دیتا ہے. تو فوری اعوذ باللہ جو ہے پڑھیں گے اور صبح شام کے اذکار بھی کرتے رہیں گے تو اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے. پھر اس کے بعد اس نے ذکر بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں پڑا رہا. اب اس کے بعد بارے میں آتا ہے کہ بضع سنین، اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام وہاں پر 9 ایئرز یا بعض روایتوں میں 14 ایئرز کا بھی ذکر آتا ہے کہ 9 سے 14 سال تک انہوں قید خانے میں پڑے رہے. اللہ اکبر. سوچ کے دیکھیے، ایک معصوم انسان جس نے غلطی کی نہیں ہے اور اس کو سزا، اب بغیر غلطی کرے اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور 9 سے 14 سال. اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر ان کی کیا حکمت تھی، یعنی کہ ایسے ماحول میں رہ کر اللہ تعالیٰ ان کو تیار کرے جہاں پر پورے مجرم لوگ ہیں، اور پھر مجرموں کو بھی پھر وہاں پر ہدایت یعنی کہ دعوت دینے کا ان کو موقع ملا. ورنہ دیکھیے کہ عام انسان جو رہتے ان کو تو دعوت دی جاتی ہے، پر جیل میں جا کر کون تبلیغ کرتا، کون دعوت دیتا، اللہ ماشاء اللہ. تو یہاں پر ان کو یہ بھی موقع اللہ تعالیٰ عطا کرے. اور پھر وہ سیکلیوشن کا پیریڈ بھی تھا ان کے لیے، یعنی کہ ایک اعتکاف ٹائپ کا ان کے لیے پیریڈ تھا جس میں انہوں پوری کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی لگائے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اب یہاں پر سین چینج ہو رہا ہے. اب وہ انسان قید سے رہا ہو گیا، وہاں پر چلے گیا، اب یہاں پر 9 سال پڑے رہے. 9 سال کے بعد یا 14 سال کے بعد کا اب یہ سین آ رہا. اور کیا ہے کہ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہیں، یعنی کہ 7 بٹھے ہیں، ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہے. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. تمام کو ایکسپرٹ کو اس نے بلایا اور سب سے پوچھا. ہر کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سک رہے تھے اور بولے کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آ گئی. اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے. اب یہاں پر ان کو جب ایک کلک کرتا، ایک دم جب خواب سے ریلیٹڈ باتیں آ گئی تو کلک کرتا ان کو، اور پھر انہوں جو ہے وہاں پر چلے آتے. اب ان کو اجازت دی جاتی اور پھر انہوں وہاں پر جاتے ہیں. جا کر پھر یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. پھر اب یہ نیکسٹ 7th پارٹ ہمارا آ رہا، نیکسٹ سین آ رہی. اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ. 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 بالیں سوکھی ہیں. شاید کہ ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں گا اور شاید کہ وہ جان لے کہ تم بے گناہ ہیں، تم کتنے نیک ہیں، تم کتنے شریف النفس انسان ہیں، تم کتنے محسن ہیں، انہوں جان لے. تو لہٰذا تم جو ہے یہ اس کی تعبیر بتاؤ مجھے. تو اب اس میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟
ٹھیک ہے. چلیے تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں جب جا کر پوچھے تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اب ایک بات نوٹ کریے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے. اچھا یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے پاز کر کے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ شخص 9 سال یا 14 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر خواب کی ایک تعبیر پوچھ رہا. اب یوسف علیہ السلام یہ نہیں بول رہے کہ اچھا اب یاد آئی تمہارے کو میری اتنے سالوں کے بعد میں جو کام دیا تھا اس کا کیا ہوا, میں بولا تھا جاتے ساتھ ہی میری سفارش کرو اور تم جو ہے میرے کو بھول گئے اور اب پھر ضرورت پڑی غرض آئی تو پھر تم اب میرے پاس آ رہے. تو انہوں جو ہے اپنے جو علم تھا اب انہوں یہ نہیں بولے کہ اب یہ جو علم ہے اب میں تمہارے کو اس کی تعبیر نہیں بتاؤں گا, اس سے پہلے تو میرے سے پوچھ لیے اور پھر میرے کو بھول گئے اب میں نہیں بتاؤں گا. تو یہ جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتی ہے. ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے, ہم اس کو اپنی پرسنل چیزوں کی وجہ سے محروم نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کسی کو محروم نہ کریں کہ اچھا تم یہ کرے اب میں تمہارے کو وہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہاں پر اخلاق بھی معلوم ہو رہے کہ اپنے کام جو انہوں نے کیا ہے اس کا احسان انہوں نے نہیں جتایا. یہاں پر احسان جتا کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے میں تمہارے ساتھ یہ کرا تھا اور تم میرے ساتھ یہ معاملہ کرے, کوئی اور اس کو کوئی احساس بھی نہیں دلا رہے کہ اچھا تم یہ میرے ساتھ معاملہ کرے. جیسا ہم یوزولی کیا کرتے لوگوں کو اتنا ان کی غلطی کا احساس دلا کے شرمندہ کرے تک نہیں چھوڑتے کہ تم میرے کو ایسا کرے تھے, پھر تھوڑی دیر ہوتی پھر اس کے بعد بولتے اچھا تم تو پر جان دو ایسا کرے نا, تم میرے ساتھ ایسا کرے نا. تو بار بار اس کو احساس دلا کے اس کو شرمندہ کر کے وہیں مار دیتے اس کو. تو یہ ہم کو نہیں کرنے کا ہے جو یوسف علیہ السلام کے یہ حصے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. پھر اب انہوں اس کی تعبیر بولے کہ 7 ایئرس تک فل اچھے سے اناج اگے گا اور تم فل کھیتی باڑی کرو گے, پر اس دوران ان میں سے جو فصلیں تم کاٹو گے. اب یہاں پر صرف تعبیر نہیں بتا رہے انہوں بلکہ اس کا سلیوشن بھی بتا رہے. ایکچولی تعبیر یہ تھی کہ 7 سال بہت خوشحالی کے آنے والے اور 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں, اور جب قحط سالی آ جائیں گی, ڈراٹ آ جائیں گا, تو اس میں یہ ہوگا کہ جو 7 ایئرس کا جو تم ذخیرہ جمع کرے ہوئے ہیں وہ تمہارے کو 7 باقی کے ایئرز میں کافی نہیں ہوگا. تو ایسا ہو جائے گا کہ بھوک اتنی شدت پکڑے گی کہ انسان ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو تعبیر ایکچولی یہ تھی, پر انہوں نے کیا کیا کہ تعبیر کے ساتھ ساتھ سلیوشن بھی بتاتے جا رہے سائملٹینیسلی. تو کتنی خیر خواہی ہے, دیکھو وہ شخص جو ان کا احسان کو بھول گیا اس کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے. کیا اعلیٰ اخلاق ہے جو ہمارے کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کا کام آئے نکال لو اور باقی کا اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. یعنی کہ سلیوشن کیا ہے کہ تم تھوڑا استعمال کرو, لمیٹڈ استعمال کرو, دیکھ کر استعمال کرو, اور باقی کا اسی میں رہو تاکہ وہ زیادہ دیر تک پریزرو رہیں, اسی کے خوشوں میں اس کو رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے, اس زمانے میں وہ سب غلے کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. یعنی کہ اگر بچا کے رکھو گے تو 7 ایئرس تک پھر وہ کام آئیں گے, اگر نہیں بچاؤ گے تو پھر 7 ایئرس تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا کھانے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا تھا. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پھر بعد میں پھر سے واپس سے خوشحالی آئے گی. اب دیکھیے کہ یہ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں پر یہ جو خواب پڑھتا وہ کس کو پڑھا, خواب کنگ کو پڑھا, رائٹ. اور وہ کنگ مسلمان تھا نہیں تھا مسلمان. تو بعض وقت غیر کو بھی خواب سچے پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی سچی بات بتا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بہت نیک رہے تو ہی ہو سکتا, نہیں, بلکہ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو بشارت یا پھر کوئی یعنی کہ گائیڈنس جو ہے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا سین اب یہاں پر آ رہا کہ جب یہ بات جا کر مصر کے جو بادشاہ تھا اس کو معلوم ہوئی تو اس کو بہت زیادہ انہیں امپریس ہوا. انہیں یہ بولا کہ اچھا پھر ان کے بارے میں پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے یوسف علیہ السلام کا. تو پھر ان کو پوری ڈیٹیلز بتائی گئی کہ 9 سال سے 14 سال سے انہوں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, بے قصور بیچارے وہاں پر اس طریقے سے ان کا معاملہ ہو رہا. تو پھر انہوں نے جو بادشاہ تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بلایا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا
اپنے رب کے پاس واپس جا. رب کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یعنی کہ بادشاہ کے پاس واپس جا، اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے. تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کا کیا تحمل ہے، کیا صبر ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف پر مجھے بہت تعجب ہے، اس کے صبر پر، اس کے تحمل پر، کہ رہائی کا جب اس کے پاس پیغام آیا تو وہ اپنے یعنی کہ اپنا جو معاملہ ہے اس کو کلیئر کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے، نہ کہ انہوں رہائی کی طرف جلدی بڑھے. اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو فوری آزادی کے دروازے کی طرف میں بھاگ پڑتا اور لپکتا، پر انہوں نے انصاف کی ڈیمانڈ کی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے، اس پر تعجب کر رہے. اور واقعی میں دیکھیے کہ یہاں پر ان کے لیے امپورٹنٹ رہائی سے زیادہ ان کے اوپر جو الزام لگا تھا عورتوں کی طرف غلط قدم اٹھانے کا، تو انہوں پہلے وہ چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہے. اس کے بعد ہی میں کوئی نعمت کو انجوائے کروں گا یا رہائی کو انجوائے کروں گا، ورنہ پھر میں اس کو انجوائے نہیں کروں گا. تو جو یعنی کہ صاف نیت کا انسان ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ سب سے تکلیف دہ بات اس کی یہ ہوتی کہ اس کے کردار پر شک کیا جائے یا اس کی دینداری پر جو ہے شک کیا جائے. تو اب یہاں پر انہوں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی رہائی کی ان کو جلدی نہیں ہے بلکہ اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہاں پر انہوں نے کیا ہے جا کر انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، پہلے جا کر ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاریوں سے واقف ہے. یعنی کہ تمہارے رب کے پاس جا کر یہ پوچھو جو تمہارا آقا ہے. میرا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو بخوبی معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ عورتوں کی خود کی مکاریاں تھیں. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے. اب یہاں پر اللہ جب آپ نے یہ ڈیمانڈ کی تو اب یہاں پر دوسرا سین آ رہا ہے. اب اس کے اندر یہ سین میں کیا ہے کہ بادشاہ نے یعنی کہ کورٹ کچہری کا جو ہے سلسلہ شروع کیا اور عورتوں کو بلایا گیا، تمام عورتیں جو وہاں پر موجود تھیں. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا گیا. پھر وہ لوگ یہاں پر گواہی دیتے ہیں اور عورتوں کو احساس ہوتا ہے اپنی توبہ، یعنی کہ اپنے آپ کو مجرم بتا دیتے ہیں وہ خود. تو پھر یہاں پر اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب کہ تم یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کر رہے تھے. کیا انہیں تمہاری طرف مائل ہوا تھا؟ کیا کرے تھے انہوں؟ کیا ریاکشن تھا یوسف کا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ جیسا ہم بولتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یا حاشا للہ، کہ ہم نے اس میں تو بدی کا ایک شائبہ تک نہیں پایا. یعنی کہ بغیر قصور کے بیچارے 9 سال جیل میں رہے. تو بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ اب اچھا یہاں پر پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں بتا رہے کہ ایک لائن بھی، ایک ڈاٹ بھی جو ہے ان کے اندر بدکاری یا بے حیائی یا برائی جو ہے ان کے اندر موجود نہیں تھی. ہم ان کے اندر شائبہ تک، اس کے اندر جو ہے ایک شبہ تک بھی اس کے اندر نہیں پائے. تو اب اس میں کیا ہے کہ بعض وقت ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا کہ بغیر قصور کے ہم کو کوئی چیز کی سزا مل سکتی، بغیر قصور کے الزام میں مبتلا ہو سکتے. تو یہاں پر ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. جیسا اس سے پہلے بھی بات ہے اور کسی نے سوال بھی کیا تھا مجھے کہ جیسا بتایا نا کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں انہوں بار بار اپنی صداقت کی دلیل دیتے ہیں کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں. بعض وقت ہم صحیح پر رہتے اور سامنے والا نہیں مانتا تو ہمارے کو بار بار بولنا پڑتا. تو ویسی سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیے کہ ویسی سچویشن میں آپ جب سچ پہ ہیں، حق پر ہیں، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے سر پر مسلط ہو جائیں اور پھر اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے در پہ رہ جائیں. نہیں تو مانو میں صحیح ہوں، بلکہ آپ کا یہ کام ہے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ دیکھو یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، آپ مانتے مانو، نہیں مانتے نہیں مانو، یہ حقیقت ہے. اور آپ کانفیڈنٹلی جب بتائیں گے تو سامنے والے کا خود ضمیر گواہی دے گا کہ آپ صحیح بول رہے. ہاں اگر وہ پھر بدماشی پر اتر آئے تو پھر آپ ان کے سامنے سینہ کھول کر بھی بتا دیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بے قصور کی جو یعنی کہ پاکی ہے، پاک دامنی ہے، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور انہی کے منہ سے اگلواتا ہے. اب یہاں پر انہوں اپنی زبانوں سے اگل رہے ہیں کہ بے قصور تھے یوسف علیہ السلام. پھر عزیز مصر کی بیوی، اب دوسرے سین میں عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا گیا. اب کیا ہے یہ جنرل جو عورتیں تھے سب کو پہلے بلا لیا گیا، ٹھیک ہے. پھر اب انہوں ذرا اونچے پوزیشن سے تھے، اونچے فیملی سے جو ہے تھے، تو اب ان کو پھر اس کے بعد ان کو بھی بلایا گیا اور پھر ان سے جو ہے پوچھا گیا اب حق کھل چکا ہے. وہ پھر اب یہاں پر اس کی بیوی بولی کہ اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جو اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہی تھی، پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. اب یہاں پر انہوں
نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا، اور پھر جو پوزیشن استعمال کر کر زبردستی یوسف علیہ السلام کو بھیجے، تو اب یہاں پر وہ سب چیزیں جو ہے سامنے آ گئی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ایک چیز جو ہے اپن کل بھی دیکھے، یوسف علیہ السلام کی جو یہ جو جس کا نام زلیخا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف جو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اب اس میں حالانکہ غور کریے کہ وہ اس کو بچپن سے اس کے پاس یعنی کہ یوسف علیہ السلام جب تقریباً 9 سال کچھ بتایا جاتا ہے روایتوں میں، 9 سال کی عمر میں وہ بچہ ان کے پاس آیا، اور ایز اے بیٹا انہوں نے اس کو پال کر بڑا کیا۔ اب جب جوانی کو پہنچ گئے تو اب ایک تو ماں کی عمر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بچے کی عمر کم ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایز اے بیٹا ان کو پال کر بڑا کرے تھے، پھر بھی یہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی شیطان اپنا چال چلنا نہیں چھوڑتا۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ غیر محرم ہی رہتا، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے اس کو ہم میرا بیٹے کے جیسا ہے، میرے بھائی کے جیسا ہے، میرے ابو کے جیسے ہے، نو اماں وہ جو ہمارے پڑوسی انکل ہے انہوں میرے بابا کے جیسے ہیں، میں ان کو میرے باپ کے داخل سمجھتی ہوں۔ یا پھر بعض وقت جو ہے دوست ہوتے نا اپنے والد کے جو دوست ہوتے ہیں، تو انہوں ہمارے ابا کے برابر ہے، کیونکہ ہمارے ابو کے دوست ہے تو ابا کے برابر ہے۔ تو بعض وقت ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ابا کے برابر ہے، یہ بھائی کے برابر ہے، یہ چچا کے برابر ہے، یہ جو بھی ہے تو یا بیٹے کے برابر ہے، تو وہ حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رشتے رکھ دیے ہوئے ہیں وہ بس اتنے ہی رشتے محرم ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھائی یا باپ یا بیٹا بنانے سے وہ بنتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ پھر وہ حدود میں آپ کو رہنے کا ہے، وہ لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ لمٹس میں آپ کو رہنے کا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بچپن سے یہ ساتھ ہم رہے ہوئے ہیں تو بھائی کی جیسا ہم ایک دوسرے کو سمجھتے، تو وہ بھائی کے جیسا سمجھنے سے وہ بھائی نہیں بنتے، کیونکہ شیطان وہاں پر بھی آ کر حملہ کرتا ہے، وہاں پر بھی آ کر ہو سکتا ہے آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کی طرف سے کچھ بھی ویسا خیال نہیں ہوگا، آپ تو واقعی میں بھائی سمجھ رہے، پر ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے والا بھی آپ کو بہن سمجھے، رائٹ؟ ہم کسی کو باپ سمجھ رہے، ضروری نہیں کہ وہ باپ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ شخص ہم کو اپنی بیٹی سمجھے، تو وہ تو گندی نظر سے دیکھ رہا، ہمارے کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو وہاں پر ہم بہت ہی مشکل میں آ سکتے، جس کے اوپر کیونکہ بعض وقت ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور بھروسہ کرنے کے بعد جب وہ بھروسہ پامال کیا جاتا ہے تو بہت ہی برے ریزلٹس اس کے اندر آتے ہیں۔ تو بالکل بھی ہم کو محرم نامحرم کی جو لسٹ اللہ تعالیٰ ہم کو آلریڈی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ بتا دی، انشاءاللہ آگے پھر سورہ نور میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے، تو جو محرم نامحرم کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ سلیقے کی پابندی ہم کو کرنے کا ہے۔ میرے بھائی کے جیسے، میرے باپ کے جیسے بول کے بالکل لمٹس کو کراس کر دے رہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہے، بات کر رہے، ہاتھ ملا رہے، ان کے ساتھ ٹریول کر رہے، ان کے ساتھ جو ہے باہر جا رہے، تنہائی میں ان کے ساتھ رہ رہے، تو وہ چیز ہمارے لیے بہت ہی برے ریزلٹس لا سکتی ہے، بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیے گناہ ایک طرف اپنی جگہ ہے، گناہ اپنی جگہ ہے، وہ تو ہوں گا، ٹھیک ہے، پر یہاں پر میں ریزلٹس کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بہت ہی خطرناک۔ ہم کبھی بھی ایون اپنے بچوں کے معاملے میں بھی کسی پر بھروسہ نہ کریں کہ بھائی ہم ہمارے بہت ہی کلوز ہے، بھروسے مند ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو بھیج دے رہے، ان کے گھروں کو بھیج دے رہے، تو یہاں پر یہ ہم کو نہیں کرنا ہے، بہت ہی احتیاط کریں گے ہم اپنے بچیاں، اور اب تو آج کے زمانے میں تو بچیاں کیا، بچوں کے بارے میں بھی ہم کو ایک دوسرے ہم کو جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کس کے ذہن میں کب شیطان آ کر کیا بات ڈالتا اور کب کیسا اس کو بہکاتا اور کب جو ہے مسلط ہو جاتا شیطان، وہ ہم نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی بڑا سبق ہے جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ کوئی ٹیوشن ٹیچر پر بھروسہ کریں، نہ کوئی مولوی صاحب پر بھروسہ کریں، نہ کوئی آٹو یا کیب ڈرائیورز پر بھروسہ کریں، کہیں پر بھی آپ کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، چاہے سالوں سے آپ کے پاس ہوں گے، خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے، ڈرائیور ہے، سالوں سے ہوں گے، پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنے کا ہے، آپ کو احتیاط کرنے کا ہے، ہر درجے کی آپ کو احتیاط وہاں پر برتنے کا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری عزتوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بچوں کی، اللہ تعالیٰ تمام معصوم لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سوچنے پر کیا ہے ہمارے دل لرز جاتے ہیں اس پر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی سے خیانت نہیں کی۔ تو اب یہاں پر جو داعی اسلام ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار صاف ہو، کیونکہ آگے جا کر پھر اس کو دعوت دینا رہتا، اور پھر دوسرا جو احسان جو اس کے عزیز مصر نے ان پر کیا تھا ایز اے بیٹا،
بیٹا ان کو پال کر بڑا کیا تھا، تو ان کو پروف کرنا تھا عزیز مصر کے سامنے کہ میں تمہارے بیوی کی طرف کبھی بھی خیانت نہیں کرا، کبھی ان کی طرف ایسی نظر سے بھی نہیں دیکھا. تو یہ احساس تھا، یہ وفاداری کا جذبہ ان کے اندر تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی راہ نہیں لگاتا. خیانت کرنے والے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں دونوں جہاں میں. پھر اب یہاں سے ہمارا پارہ نمبر 13 سٹارٹ ہو رہا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بہت ہی پیاری بات کر رہے جو ہم کو سیکھنے کی ہے، ہمارا اس کے اندر عمل کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں بول رہے کہ میں کوئی اپنے نفس کی پاکی کا دم نہیں بھر رہا ہوں کہ میں ایکچولی دیکھو، ہاں اب دیکھو سن لیے نا، سب کی باتیں سن لیے نا، عزیز مصر کی باتیں سن لو، عورتوں کی باتیں سن لو. دیکھو میں اتنا شریف تھا ہمیشہ سے اور میں شریف ہوں. تو اپنی شرافت کے دم انہوں خود نہیں بھر رہے، اپنی شرافت کے بارے میں انہوں خود نہیں بول رہے، بلکہ کیا بول رہے کہ دیکھو میں تو اپنے نفس سے برات کرتا ہوں، کیونکہ نفس تو ہے بھائی ہر کسی کو اکساتا، ہر کسی کو برائی پر جو ہے اکساتا ہے، مگر جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ضمیر اس کے اوپر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے. تو یا تو نفس ہے یا تو ضمیر ہے. جیسا اس کا مثال جو ہے بہترین طریقے سے دی گئی ہے، میں مفہوم بتا رہی ہوں اس کا. تو جیسا ہمارا نفس اور ہماری ضمیر جو ہے دو موٹی موٹی بڑی بڑی گایوں کے جیسی ہے، سمجھے، ٹھیک ہے، بھیڑیوں کی جیسی یا گایوں کی جیسی، دو موٹی موٹی گایوں کی جیسی ہے، بھیڑی کے جیسی. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک نفس ہے اور ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، دونوں بھی ویسی پاورفل ہے، ایکولی پاورفل ہے. پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسا جیسا ہم جس کو اب جیسا دونوں کو اگر ہم کھانا دیتے جائیں گے تو پھر ان کی ہیلتھ اور ان کی جو ہے طاقت برقرار رہتی، رائٹ. تو اب اگر ہم ضمیر کو بہت طاقت فراہم کرتے رہیں گے تو ہمارا ضمیر اسٹرانگ ہوگا، ہمارا نفس کیا ہوگا، کمزور ہوگا. یعنی کہ وہ جو گائے ہے وہ یا پھر بھیڑیا ہے وہ کمزور ہو جائیں گا. اگر ہم نفس کو چارہ ڈالتے رہیں گے، نفس کو ہم کھانا کھلاتے رہیں گے تو وہ اسٹرانگ ہوگا اور ہمارا ضمیر کمزور ہو جائیں گا. تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کو کھاد ڈال رہے، کس کو یعنی کہ چارہ ڈال رہے، کس کو گرو کر رہے اپن، ٹھیک ہے. تو جو جھاڑ کو گرو کریں گے وہ جھاڑ گرو ہوگا، کھاد ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے تو گرو ہوگا. تو یہاں پر ایسی مثال ہے. تو ہم اگر اپنے ضمیر کی طرف اچھے ماحول میں رہ کر دینی تعلیمات حاصل کر کر، قرآن پڑھ کر، اللہ کے ذکر کر کے، اپنی جو ہے توبہ کرتے ہوئے، تزکیہ کرتے ہوئے رہیں گے تو ہمارا ضمیر اسٹرانگ رہے گا، نفس ویک ہو جائے گا. اس کے بعد نفس ہمارے کو گناہوں پر نہیں اکسائیں گا، ہم کنٹرول میں رہیں گے، ہم اپنے آپ کے اوپر قابو رکھیں گے. جیسا اپن یہ سوچتے ہیں نا کہ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر دیتے اپنے کو احساس نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمارے کو بالکل حاوی ہو جا رہا ہمارے اوپر. اب اسی طریقے سے اگر ہم غلط ماحول میں رہتے جائیں گے، قرآن سے، دین سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور، اللہ تعالیٰ سے دور اگر ہم رہیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا، ہمارا نفس اسٹرانگ ہو جاتا اور اتنا حاوی ہو جاتا کہ انہیں ہمارے کو اتنی فورس سے اپنی طرف بھگا کر لے کے جاتا کہ ہم پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو پھر ہم قابو نہیں کر سکتے اور پھر ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے. تو ہمارے کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کو مضبوط کرنا ہے اور کس کو بھوکا پیاسا رہ کر مار دینے کا ہے. تو ہم جو ہے اپنے نفس لوامہ کو زیادہ ابھاریں گے. دیکھیے کہ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے. نفس امارہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں نفس کہتے ہیں، وہ ہمارے کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے نفس لوامہ. اوکے، نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ عام زبان میں ضمیر بول سکتے، جو گناہ کرنے کے بعد آپ کو پن کرتے جاتا کہ تم کیوں کرے، یہ جو پن کرنے والی جو چیز ہے، یعنی کہ ملامت کرنے، لوامہ ملامت سے ہے. تو بار بار وہ ملامت کرتا ہے، کیا ہی کو کرے ایسا، کسی کو کچھ بول دیے، کیوں بولے تم ایسا. تو یہ احساس، ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر ہے. تو نفس لوامہ. تیسرا نفس یہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی کہ یہ نفس ایسا ہے جب نفس لوامہ کی جب آپ بات سنتے ہیں اور آپ گناہوں سے پھر بچتے جاتے ہیں اور پھر نیکیاں کرتے جاتے ہیں تو آپ کا نفس کیا ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا، سکون میں آ جاتا، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، عبادتیں کرے، سکون میں ہے. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور یاد رکھیے ہم کو یہ نفس بننا ہے، صرف نفس لوامہ اپنے اندر پیدا نہیں کرنے کا ہے، بلکہ ساتھ میں اور ایک ڈگری آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے. کیونکہ ایسے ہی نفسوں کو مخاطب کریں گے فرشتے جب روح قبض کرنے آئیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
کیا پیاری بات ہے کہ اے نفس مطمئنہ نکلو اب اپنی پیار سے، محبت سے، عزت سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے چلو اب ہمارے ساتھ چلو، کہاں پر؟ اپنے رب کی طرف چلو جو تم سے راضی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے کہ نفس تو اب یہاں پر نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اطمینان سے مطمئنہ، لوامہ ملامت سے لوامہ، امارہ ابھارنے والی چیز، امارہ ابھارنے والی چیز۔ تو یہی نفس کا یہاں پر آیت نمبر 53 میں جو ہے سورہ یوسف کی ذکر ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ انہوں بتا رہے کہ وہ تو اللہ کی رحمت ہے جس سے ہم اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا ہمیں بھروسہ ہے، تو اب ان کو پوزیشن عطا کرے وہاں پر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں۔ تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام یہ بولے کہ یہ میرے کو ذمہ داری اب آپ دے دو۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ملک کی ذمہ داری انہوں کیسے ٹائم پہ لے رہے یوسف علیہ السلام، جب قحط سالی آنے والا ہے، جب بہت زیادہ مشکل ہے اب سنبھالنا، تو وہ کریٹیکل ٹائم پہ انہوں لینے کے لیے تیار ہو جا رہے، کیونکہ اب یہ 7 ایئرس پورا سیو کرنے کا ہے اور پھر 7 ایئرس تک استعمال کرنے کا ہے۔ تو ایسی کریٹیکل سچویشن پہ اب آج ہم کیا ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے کریٹیکل سچویشن پہ رہتی، ویسی جگہ پر ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیتے، جہاں پر فائدہ ہے تو پھر آگے بڑھ کر وہ چیز کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، جہاں پر مشکل ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا اور پھر کیا بولے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ساتھ میں اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہوں، میرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اب یہ سیلف بوسٹنگ نہیں تھی، یہ خود کی تعریف نہیں تھی، بلکہ وہ پوزیشن سنبھالنے کے لیے میں اہلیت رکھتا ہوں، یہ بات بتا رہے، اور جہاں پر ضروری ہے وہاں پر بتانا پڑتا ہے۔ جیسا سی وی میں آپ جو ہے اپنے پورے ڈگریز لکھتے، تو اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ انٹرویو میں وہ پوچھا جائے گا اور وہ وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہاں پر بتانا ضروری ہے۔ ہاں یہ غلط ہے کہ آپ ہر محفل میں بیٹھ کے میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ علم ہے، میں اتنی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے پاس ایسا ہے، میں ایسا کر دے سکتا ہوں، میں ویسا کر دے سکتا ہوں۔ تو یہ کرنا اسلام میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، اپنی خود کی سیلف تعریف کر لیتے رہنا، تو یہ اسلام میں بالکل بھی پسندیدہ ہے۔ جہاں پر ضرورت ہے تو وقت کے ٹائم پہ تو اپنے آپ کو انفیکٹ پیش کرنا ہے، آگے رہنا ہے۔ جیسا جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کون جا کر مشرکین یعنی کہ کفار کے سائڈ پر کون جائے گا اور وہاں کی خبر لا کر مجھے بتائے گا، تو فوری زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے، زبیر بن عوام اٹھے اور اٹھ کے بولے کہ اللہ کے رسول میں کروں گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک امت کا حواری ہوتا ہے اور میرے حواری کا مطلب کیا، ہیلپر، تو میرے حواری زبیر ہیں۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو پھر اس کے بعد سے یہ ٹائٹل ملا کہ انہوں حواری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرے۔ تو ہم بھی اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے اور ایسی سچویشن ہے جہاں پر ہماری ضرورت ہے، تو یہ نہیں کہ ارے بھائی جان دو ریاکاری ہو جائیں گی، سب کو میں بتاؤں گا، نہیں، وہ ٹائم پہ آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار ہموار کر دیا۔ اب یہاں پر ہے دیکھیے یہ بات جو پورا پیچھے پوری کہانی کو نقشہ کھینچ کر لاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ اقتدار اللہ تعالیٰ دیے، کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ کہانی شروع ہوئی وہاں سے جہاں پر ان کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں میں سے ان کو کہاں پر پہنچایا گیا، اب بادشاہ بن گئے ہوئے انہوں، اب پورا اقتدار، پورے پاور، اب ان کے پورے پاورز ان کے ہاتھ میں آ گئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ایک اچھی چیز عطا کرنے کے واسطے بعض وقت کچھ ایسے حالات میں مبتلا کرتے ہیں جو ہمارے کو ظاہری اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتے، پر اس کے پیچھے ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتیں ہیں۔ کنویں میں ڈالے تو بہت برا لگ رہا تھا، غم ہو رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی، اب ہم بھی ایسے حالات میں رہتے جہاں پر ہم جو ہے ایسے حالات میں پریشان حال رہتے اور ایسے سمجھ میں نہیں آتا، کہیں راستے نہیں نظر آتے، کہیں اجالے کی کوئی یعنی کہ کرن نہیں نظر آتی۔ اب ایک تو جو ہے آزاد، ایک تو اپنے خود کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال دیے، دوسرا یہ ہے کہ بیچارے آزاد تھے، آزادی سے ان کو غلام بنا دیا گیا۔ اب غلام بن رہے تو ان کو بہت سوچیے کہ برا لگا ہوگا نا کہ آزاد پھرتے تھے، آج غلام بنے ہوئے، کسی کے نوکر بنے ہوئے ہیں، کسی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ تو پر وہاں پر دیکھیے کہ وہ ماحول میں اللہ تعالیٰ ایکچولی رکھ کر ان کو ایک اچھا فہم، وہ ماحول عطا کیے کہ جہاں پر عزیز مصر سے انہوں کئی اچھی باتیں سیکھے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر قید خانے میں ڈالا گیا۔ اب قید خانے میں اگر انہوں نہیں ڈالے جاتے تو بادشاہ کی نظر میں آتے ہی نہیں تھے، اب قید خانے میں ڈالا گیا اور وہ تمام حالات پیش ہوئے، اب یہاں پر بادشاہ کی نظر میں آ گئے اور پھر اب یہاں پر خود انہوں بادشاہ بن گئے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اونچی پوزیشن عطا کی ہے۔ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بعض وقت حالات ہمارے جو ہے فیور میں ہم کو نہیں نظر آتے، پر
ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ اس میں صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے ہمارے لیے راستہ نکالیں گے, اور مایوس نہیں ہونے کا ہے. بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزلٹ آئے گا. اور ان کا یہ صبر کا نتیجہ بھی تھا. انہوں نے کتنا صبر کیا, کتنے سالوں صبر کیا. 9 سال سے لے کر انہوں جو 9 سال کی عمر میں تھے تو وہاں سے پھر جوانی کی عمر تک غلامی گزارے, پھر وہاں سے جو ہے جیل میں گئے, پھر 9 سے 14 سال. اب اس کے بعد اب اتنا صبر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. تو اچھی چیزیں بہت صبر سے ہی ملتی ہیں. اور پھر دوسرا یہاں پر کیا بتا رہے, وہ بادشاہ نے کہا ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں, اچھا اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. اب محسن اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر بتا رہے کہ نیک اجر مارا نہیں جاتا. اور آخرکار اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. تو تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے تو دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے. پھر اب یہاں پر دوسرا سین آ رہا, یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اب دیکھیے کہ انہوں جب اقتدار سنبھالے 7 سال گزر گئے. اب یہاں پر انہوں سب پریزرو کرنا ہے جو بھی کرے. اب 7 سال کے بعد قحط سالی آئی تو پورے جگہ پر ہر ایک گاؤں, ہر ایک شہر اس کے اوپر اس سے افیکٹڈ تھا. تو اب یوسف علیہ السلام کی جو دریا دلی ہے اس کی خبریں دور 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 تک پہنچی, یہاں تک کہ ان کے جو فلسطین کنان میں جو ان کے بھائی رہتے تھے وہاں تک پہنچی. اور ان کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ ہے جو یہ ٹائم پہ, یہ کریٹیکل سچویشن میں ہمارے لیے اناج بانٹ رہا, جیسا آج بھی کٹس تقسیم ہو رہے ہیں نا, ماشاءاللہ کئی لوگ کٹس کو بانٹ رہے ہیں. تو ان کو بھی معلوم ہوا کہ ایسے جو ہے اناج کی تقسیم ہو رہی, تو انہوں بھی فوری جو ہے جلدی ان کے پاس آئے. اب آنے کے بعد کا یہ سین ہے, یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے, ان کو نہیں پہچانے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا, سامان تیار کرا دیا, کیا سامان, یعنی کہ اناج سے بھرا ہوا سامان. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوری جو ہے, اچھا تم آئے اب ہمارے پاس, فوری ان کو پکڑو اور جیل میں ڈالو اور یہ سزا دیو, انہوں یہ کرے وہ کرے, ایسا کرے ویسا کرے. نہیں, کیا کرے یوسف علیہ السلام, دیکھ کر صبر کر رہے, ریاکٹ بھی نہیں کر رہے, سامنے والے کو معلوم بھی نہیں ہو رہا, اس پہ احسان کر رہے, اس پہ ان کو عطا کر رہے. اور پھر کیا کرے کہ ان کو چلتے وقت یہ کہا اپنے سوتیلے بھائی کے لیے بھی, میرے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. اب کیسا معلوم ہوا سوتیلے بھائی ہے سو. اب یہ جو بھائی تھے انہوں بولے کہ دیکھو ہمارے گھر میں ایک باپ بھی ہے, ہماری اتنی گھر میں عورتیں بھی ہیں, اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے جو اپنے باپ کی خدمت میں لگا ہوا رہتا, انہوں نہیں آ سکے, تو لہٰذا ہمارے کو ان کے لیے بھی کچھ کٹس دے دیجئے, ان کے لیے بھی کچھ سامان دے دیجئے جو ہم ان کے لیے بھی لے کر جائیں. تو اب انہوں نے جب اس کا ذکر کیا تو انہوں بولے کہ اچھا عورتیں اگر نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے, پر اگر تمہارا بھائی ہے تو نیکسٹ ٹائم تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کے آنا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانے بھر کر دیتا ہوں, دیکھو میں احسان کرنے والوں میں تمہارے بھائی کے اوپر بھی احسان کروں گا, کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر ہم راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا, ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے جو وہ چھپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دیں. تو اب یہاں پر تھوڑا سا جو پیسوں سے جو مال انہوں خریدنے کے لیے آئے تھے تو انہوں کیا کرے, وہ مال بھی ان کے ہی جو ہے سامان میں واپس رکھ دیے. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے اور اس فیاضی کے احسان مند ہوں گے, اور عجب نہیں ہے کہ وہ پھر پلٹ آئیں, پھر سے انہوں جو ہے یہاں پر رخ کریں گے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا, ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, اور پھر لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں, کیونکہ یہ کنڈیشن ہے کہ بھائی کو لے کر جانا ہے, بنیامین کو, اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا, کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں یعنی کہ یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں. اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو اب یہاں پر انہوں بولے کہ اچھا پھر سے بھروسہ کروں, اور پھر کیا ہے کہ انہوں اتنی پیاری دعا کرے, کیا بولے, واللہ خیر حافظا. تو اب دیکھیے کہ ہم بھی جب جیسا کوئی بھی چیز ہمارے عزیز ہوتی ہے تو اس کے
کے اوپر ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجتے رہیں، فاللہ خیر حافظہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. اپنی چیز چھوڑتے وقت اپنی چیزوں پر، اپنے لوگوں پر یہی دعا کریں گے اپن. تو کیا ہے؟ فاللہ خیر حافظہ، کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. تو پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہے جو واپس کر دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اور زیادہ جو ہے اناج لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اور ایک بار شتر کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور کیمل جتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اور بھی زیادہ بھی لے کر آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. یعنی کہ انہوں تو بہت مہربان ہیں، آرام سے دے دیتے، ذرا ان کے سامنے جو ہے تھوڑا ہم گریا بازاری کریں گے، ذرا مانگیں گے تو دے دیتے. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام سے مجھ کو پیمانہ نہ دے دو. یعنی کہ ایک بار اگر ہم کسی سے دھوکہ کھا لیں تو اس کے بعد ذرا احتیاط کرنے کا ہم کو سبق ملتا ہے، کہ یہ نہیں کہ بھئی آپ ایک بار دھوکہ کھا لیے، ایک بار جوتے پڑے، پھر آپ بے غیرتی کے ساتھ جو ہے پھر وہی جگہ پر پھر دھوکہ کھانے کے لیے چلے جا رہے. تو یہ نہیں ہے. عقل مند انسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عقل مند مومن جو ہے ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بار بار وہیں پر آپ جہاں پر نقصان ہو رہا ہو اس کی موقع ہم کو نہیں دینے کا ہے، ہم کو بھی اپنی طرف سے احتیاط کرنے کا ہے. اور پھر انہوں کیا بولے کہ اب بچے تھے ان کے، اب انہوں بولے کہ بھروسہ کروں گا، پر شرط کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام سے مجھ کو پیمانہ جب تک نہ دے دو گے جب تک میں بھروسہ نہیں کروں گا، اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم کھیل لے جاؤ. پھر بعد میں یہ بول رہے کہ واپس تو لانا ہے، ضرور لانا ہے، اس پہ قسم کھاؤ، پر ہاں اگر تم ایسے حالات میں گر گئے جہاں تم مجبور تھے تو پھر اس کے بعد تو وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ ہے دیکھیے ایمان کا طریقہ، کہ کون سی بھی چیز میں ہمیشہ ایک آپشن یہ رکھنا ہے کہ میں یہ کروں گا، یا تم یہ کرنا ہی بول کے نہیں بولنا ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ ہے تو پھر وہ میرے کو منظور ہے. یہ بات ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا ہے. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمانے دے دیے تو اس نے کہا، یعنی کہ وعدہ کر دیے، قسم کھا لیے، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو بھی ہم کسی کے، ایون ہم بھی کسی کے پاس جب بھی ڈیلنگ کرتے تو ضروری نہیں ہے اس کے اوپر قسم کھانا، ضروری نہیں کہ اس کو جو ہے لکھا لینا، زبان سے نکل گیا اور اس کے اوپر اللہ تو ہمیشہ گواہ ہے. تو اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ پھر یہ احساس کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. تو اب یہ دیکھیے پریکاشنری میجرز انہوں سکھا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک ساتھ نہیں جانا، کیونکہ ایک ساتھ جب جائیں گے تو ایک تو نظر لگ سکتی ہے. اب جیسا اس سے پہلے بھی نظر کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ نظر لگ سکتی ہے، ایون نظر تعجب کی لگ سکتی ہے، او ہو واو بلکہ ایک دم سے منہ کھول دیتے. تو ایسی بھی چیزیں بھی جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ساتھ اتنا بڑا جتھا آ رہا تو لوگ کہیں تو بھی یہ سمجھے کہ ٹیررسٹ ہے یا پھر کچھ نقصان پہنچانے آئے. بہرحال انہوں بولے کہ احتیاط کرو، ایک ہی دروازے سے نہیں جانا. اب دیکھیے کہ نظر بد حق ہے، لگتی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ ثابت ہے. اور آپ نے دعا بھی ہم کو سکھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ کلمات پڑھتے تھے، پر جب اللہ تعالیٰ نے معوذتین نازل فرمایا، معوذات کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کو معوذتین کہتے ہیں. تو یہ جب یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، بیماری کے لیے، سب کے لیے یہی پڑھنا شروع کیا، اور باقی کے جو پہلے کے جو کلمات تھے کچھ اور جو بھی تھے وہ چھوڑ دیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے کو بھی کیا ہے کہ ہم ایک تو یہ کریں، اور دوسرا کیا ہے ہم کو صبح شام کے اذکار بھی پڑھنا ہے. جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، دیکھیے کہ یہ صبح شام کے اذکار بولے تو آپ لوگوں کو کلیئر ہے نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے، کیا ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ وہ صبح شام کے اذکار بول رہے کس کو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کچھ اذکار ہوتے ہیں، کچھ دعائیں ہوتے ہیں. ایک تو جس کے اندر ایت الکرسی اور 3 قل تو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ بیسک ہے. اگر بعض وقت کسی وجہ سے اگر ہم صبح شام کے اذکار نہ بھی کر سکیں، دوسرے مطلب ایکسٹرا دعائیں نہ بھی پڑھ سکیں، تو منیمم ایت الکرسی اور 3 قل تو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی حال میں. اور ایون اگر بچے چھوٹے تو پڑھ کر پھونک دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کچھ اذکار ہے جو آپ صبح میں اور عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد. تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے. اس میں اتنے اجر ہے، اللہ اکبر. کسی وقت موقع ملے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ کہ اتنا زیادہ ایک چھوٹی چھوٹی دعا ہے، اتنا بے انتہا اجر ہے. تو وہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ایک ایپ آپ کو مل جائے گا، فورٹریس آف مسلم یا حصن المسلم بول کر ایپ ملے گا. تو انشاءاللہ گروپ میں اس کی ڈیٹیلز ڈال دی جائے گی. تو وہ ایپ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کے اندر سے آپ دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں. چلیے
تو یہاں پر کیا ہے کہ انہوں پریکاشنری میجرز بتائے اور بولے کہ دروازے سے الگ الگ داخل ہونا، مگر اللہ کی مشیت مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتی. اگر اللہ تعالیٰ کچھ تقدیر میں فیصلہ لکھ دیا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد تم جو الگ الگ دروازوں سے جو داخل ہونے کی جو میجر تم لے رہے ہو، پھر وہ چیز تم کو نہیں بچا سکے گی، وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا. تو پھر حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اس پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہم کو توکل کرنا ہے کہ اسی کا حکم چلنے والا ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے. کیا ہے؟ وَعَلَيْهِ فَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. جس کو بھی بھروسہ کرنا چاہیے کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ پر. اپنے ذرائع پر نہیں، پریکاشنری میجرز پر نہیں. ارے میں اتنا کرنے کے بعد بھی ایسا ہوا کیا، میں تو ٹھنڈا نہیں پیتی پھر بھی گلا خراب ہوا. یہ ساری چیزیں ہمارے کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ دعا پڑھیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی آزمائش میں آئی تو پھر اس کے لیے بھی اللہ سے ہی مدد چاہیں گے. تو پھر اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر کے متفرق دروازوں سے داخل ہوئے، اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی وہ اس سے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی چھوٹی سی کوشش کر دی. یعنی کہ ایک تو کیا ہے کہ ہمارے کو اپنی طرف سے کوشش مسلسل جاری رکھنے کا ہے. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. اب دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جیسا میں بتائی کہ اذکار پڑھ لینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یا کچھ دعائیں ہیں تو بعض وقت اپن وہ کر لیتے، اس کے باوجود بھی ہم کوئی مصیبت میں آ جاتے. جیسا ہے کہ ایون کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ کر رہے ہیں آپ، کوئی بزنس سے پہلے، شادی سے پہلے، کوئی چھوٹا بڑا کام جو بھی ہے استخارہ کر رہے ہیں. اب استخارہ کرنے کے باوجود بھی بعض وقت ہو سکتا کہ وہ شادی سکسیسفل نہ ہو، تو اب ہم یہ خیال کرتے ارے استخارہ کرے تھے، سب کوشش کرے تھے، سب چیزیں کرنے کے بعد بھی اب شادی ٹوٹ گئی یا شادی میں مسئلے ہو رہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہماری طرف سے تو کوشش ہم کو کرنی ہے، رائٹ، اور اس میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمارے کو برکتیں بھی دیں گا، وہ یقین بھی ہمارا ہونا چاہیے. پر کچھ نہ کچھ ہم سے کمی ہو جاتی ہے، یا تو ہماری نیگیٹو تھنکنگ رہتی، یا پھر ہم صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کرتے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو آزمانا بھی چاہ سکتا ہے. تو پھر ہمارے کو کچھ وہ تمام احتیاط کے باوجود یا دعاؤں کے باوجود بھی ہم کچھ ایسے چیز میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اور پھر اس کی حکمت پر بھی بھروسہ کرنا ہے کہ وہ چیز ظاہری میں سمجھ میں نہیں آ رہی، پر اللہ تعالیٰ اس میں کیا خیر رکھا ہوا ہے ہم نہیں جانتے. کیونکہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے کتنا آیا ہے نا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسی، کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ پہنچا ہے. تو بعض وقت ایسے حالات میں ہم مبتلا ہو کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جیسا بزنس میں کچھ کمی ہو جا رہی، پر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بعد میں ہم کو عطا کرنے والا ہے. تو جو بھی ہماری زندگی میں حالات اور سچویشن ہے، شادی کی پرابلمز ہے، گھریلو پرابلمز ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہم کو سکھاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو اونچائیوں پر اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ سے بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، تو اب تو ان باتوں پر غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے. تو اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں ڈال دیا، اب یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا حال کر رہے تھے ہوں گے ان لوگ. تو بہرحال انہوں کیا بول رہے یوسف علیہ السلام، ان کی جو بھی زیادتیاں تھیں اس کے اوپر تم جو ہے کیا کرو، اس کے باتوں پر غم نہیں کرو. تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام یہ نہیں ہے نا کہ اقتدار نہیں رکھتے، پاور نہیں رکھتے، ان لوگوں کو پکڑ نہیں سکتے، پورا اقتدار رکھتے، پاور رکھنے کے باوجود بھی انہوں اپنے بھائی کو کیا بول رہے، جان دو، تم غم نہ کرو، وہ باتوں کو بھول جاؤ، نظر انداز کر دو، بھلا دیں گے اپن وہ چیزیں. اب دیکھو میں تمہارے کو مل گیا ہوا ہوں نا، بس اب تم اس کے اوپر فوکس کرو. یہ نہیں کہ پرانی چیزیں کیا ہوئی تھی، انہوں ایسا ظلم کرے تھے، زیادتیاں کرے تھے، اب وہ بھائی بیٹھ کر بولنا شروع نہیں کر دیا، یا پھر انہوں پوچھنا اچھا میرے بعد تمہارا کیا حال بنا بھائی، تم ذرا سناؤ. اب انہوں کہانیاں بتاتے جا رہے، بیٹھ کے غم کی جو ہے اپنا شیئر کرتے جا رہے. تو یہ نہیں، دیکھیے کیا پیارا کردار ہے. کیا بول رہے، اب وہ سب جو بھی ہوا تھا ہوگا تمہارے ساتھ، وہ سب چیزوں کو تم بھول جاؤ، وہ پرانی چیزوں کو بھول جاؤ اور نئی چیزوں پہ فوکس کرو. یعنی کہ اب جو نعمت اللہ تعالیٰ تم کو دیے ہوئے ہیں کہ میں تمہارے کو مل گیا، جو اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھو بادشاہ یہاں پر بنا دیے، تو یہ چیز پر تو ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہم چیزوں کو بھلا دے، معاف کر دے، پیچھے چیزوں کے پڑے ہوئے نہیں رہنا ہے. دیکھیے کہ معاف کر دینے سے ماضی تو نہیں بدلتا، کیا پیاری بات ہے، معاف کر دینے سے ماضی تو نہیں بدلتا، پر مستقبل ضرور خوبصورت ہو جاتا ہے، مستقبل خوبصورت ہو جاتا. ہم کیا کرتے، پرانے باتیں پکڑ لے کے بیٹھے ہوئے رہتے، نہیں اب میں تو بھلا ہی نہیں سکتی، نہیں بھلا رہے تو کیا کر رہے، آپ خود اپنے آپ کو پریشانی میں جو ہے مبتلا کرے. تو اور پھر کیا ہے کہ گڑے مردے نہیں نکالنے کا ہے، پرانی چیزیں. جیسا ہمارا کسی سے سامنا ہو گیا، آپ کوئی شادی میں کسی سے ملا، اچھا یہ تم وہ ٹائم پہ ایسا کرے
تھے, یا پھر تمہارے بابا ایسا کرے تھے, تمہارے اماں میرے پر اتنے ظلم ڈھائے, وہ کرے یہ کرے, اللہ اکبر. پرانے گڑے مردے وہ بیچارے, بعض تو خبر میں بھی پہنچ جاتے, اور ویسے بھی مرحوم کے بارے میں برا بولنا بھی نہیں ہے. تو کیا ہے کہ پرانی چیزیں نکال کے نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہم کو معاف کر دینا ہے, بڑا دل کرنا ہے, اور پھر یہ چیز ہمارے لیے ہی بہتری کا سامان رکھتی ہے. آپ دیکھیے کہ اور یہ جو بولتے نا یہ لوگ, یہ جو اکثر جو لوگ بولتے نا میں معاف نہیں کر سکتی, میں نہیں بھلا سکتی, یہ ایسے لوگ ہی بول سکتے ہیں جس کو آخرت کا غم نہیں ہے, جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے, جس کو آخرت کی محنت نہیں ہے. اب ان کا کام دھندا کچھ بھی نہیں ہے, پرانے باتوں کو نکال کے بیٹھ جاتے یا ایک بات کو پکڑ لے کے بیٹھ جاتے. جس کو آخرت کا غم رہتا, آپ سوچئے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا پورا زندگی کا مقصد اور غم کیا تھا, بس فکر آخرت. زندگی میں اٹھنے بیٹھنے پر خوشی اور غم ہر چیز اسی سے ان کی جو ہے متعلق ریلیٹڈ تھی. اب ہمارا یہاں پر ہم یہ بس گھریلو مسائل میں مصروف رہتے, انہوں کیا کرے, انہوں کیا کھائے, انہوں کیا پکائے, انہوں یہ بولے, انہوں ایسا کرے, میں نے معاف کرتی, ویسا کر دیتی, باپ رے, وہی چیزوں میں ہم لگے ہوئے رہتے. اور جو لوگ جس کا مقصد آخرت رہتا, جس کو آخرت کی فکر رہتی, اپنی اللہ کے سامنے مقام بنانے کی رہتی, دین کی فکر رہتی, دین کے اندر آگے بڑھنے کی فکر رہتی, اور تو یہ لوگوں کو پاس یہ ٹائم ہی نہیں رہتا یہ سارے باتیں کرنے کا, یہ بیکار بکواس, بیکار باتیں, شکایتیں, گلے شکوے, پرانی باتیں, اس کے ڈسکشن, لوگوں کو سنا لیتے بیٹھنا, ان کے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ویسا ہو گیا, انہوں ایسا کر دیے. تو جس کو اپنی آخرت کی فکر رہتی ان کے پاس یہ غم رہتا ہی نہیں, اور یہ غم بالکل ان کے پاس اس کی اہمیت بھی نہیں رہتی. اگر آ بھی جائے تو پھر اللہ پر توکل کر دیتے. ڈیفینیٹلی لوگوں کی باتوں کی ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی تکلیف ہوتی, پر ان کا زندگی کا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے یہ نہیں رہتا, مقصد یہ نہیں رہتا. جہاں دیکھو, جہاں جس کے ساتھ وہی باتیں شروع کر دی, نہیں, ان کا مقصد آخرت رہتا, فکر آخرت رہتی, دین مقصد رہتا, کہ اور اپنی کمزوریوں کا احساس رہتا کہ ابھی میرے کو کیا کیا کرنا باقی ہے, اللہ کے نزدیک کیا مقام بنانا باقی ہے. تو یہ فکر میں رہتے. تو اب یہاں پر انہوں کیا بتا رہے, جب یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پینے کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ بہت ہی قیمتی بادشاہ کا جیسا پیالہ ہوتا ہے, وہ رکھ دیے. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا, اے قافلے والو, تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا, تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا, بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمادار نے کہا, جو شخص, اب یہاں پر ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا, جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام, اور یعنی کہ ایک پورا کیمل کیری کرے ہوتا انعام اور ملے گا, اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان کے بھائیوں نے کہا, خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے کی نیت سے نہیں آئے ہیں, ہم چوریاں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. انہوں نے کہا, اچھا, اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو پھر چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا, اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے سامان میں اس کی یہ چیز نکلے تو آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا, یعنی کہ وہ خود انسان کو ہی ایز اے قیدی بنا کر رکھ لیا جائے گا. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کی یہی سزا کا طریقہ ہوتا ہے, یعنی کہ شریعت یعقوب میں سزا کا طریقہ کیا تھا, وہ شخص کو ہی رکھ لیا جاتا تھا. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی, پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی, یعنی کہ بنیامین کے جو سامان تھا اس کے اندر یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ رکھوایا تھا, اور اس کے بعد اس میں سے برآمد کر لیا, اور پھر یہ بولے کہ اب بنیامین کو ہمارے پاس ہی رکھنا پڑے گا. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی, یعنی کہ یہ جو آئیڈیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام آئیڈیاز کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ابا میرے کو ایک زبردست آئیڈیا آیا, دیکھو ایسے ہی بولتے نہیں اپن, پر یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آئیڈیا سجھایا, یہ ہم کو احساس دل میں بھی کرنا ہے اور یہی بولنا ہے. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی کہ مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, یعنی کہ مصر کا قانون میں چوروں کی سزا کچھ اور تھی, تو انہوں وہ سزا نہیں دینا چاہ رہے تھے, تو انہوں کیا کرے, پہلے ان کے منہ سے اگلوائے, پھر اگلوا کر یہ بولے کہ ہاں ان کو تم ہی رکھ لینا بول کے جب بول دیے, تو پھر اب یہ کام یوسف علیہ السلام نے کروایا. اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے, ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے
جو سب صاحب علم سے بالا تر ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عالم ہے جو تمام دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں اسے سب سے بڑھ کر بالا تر رکھنے والا جو عالم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خود کی ذات ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یا اللہ، دیکھو ذرا اب حال دیکھیے، ان کی باتیں سنیے کہ بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کر چکا ہے، یعنی کہ چپ خامخواہ کے، کبھی کوئی ایسا کیس بھی نہیں آیا چپ خامخواہ کے. اب یوسف علیہ السلام وہ جو حسد تھا، دیکھیے کہ چاہے انسان سالوں چلے گیا، سالوں تک جو ہے انہیں دور ہے، نظروں سے اوجھل ہو گیا، کہاں ہے بھی نہیں معلوم، پھر بھی ابھی وہ حسد اتنا باقی ہے اندر کہ ابھی بھی جو ہے خواہ مخواہ کے یوسف علیہ السلام کو ان کے بیچ میں گھسیٹ لیے اور بول رہے کہ ان کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یوسف نے یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی. اب یہ بات سن کر کیا پی گیا؟ اپنے غصے کو پی گیا، قابو کر لیا اپنے غصے کو. والکاظمین الغیظ، جو اللہ تعالیٰ بولے سورہ آل عمران میں کہ نیک مومن کیا ہوتے ہیں؟ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، ضبط کر لینے والے ہوتے ہیں. ہاں، یعنی کہ سامنے والے کی بات کو احساس. اب دیکھیے یہ پی جانے کا کیا مطلب ہے کہ احساس بھی نہیں دلائے کہ آپ کو غصہ آیا، احساس بھی نہیں دلائے، اور پھر پی گئے اور بات کا اظہار بھی انہوں نے نہیں کیا. حالانکہ قدرت رکھتے ہیں، بادشاہ ہیں، اور اچھا تم میرے اوپر یہ باتیں کر رہے، اچھا اب دیکھو میں تمہارے کو کیسا سزا دیتا ہوں، کیا تمہارے ساتھ حال کرتا ہوں، تم دیکھو. پر یہاں پر کیا اونچے اخلاق، کیا اعلیٰ اخلاق ہے. قابو رکھنے کے باوجود بھی یعنی کہ نہیں پکڑنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اب جیسا ہوتا ہے نا بعض وقت ہمارے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کر رہے، اب ہم پلٹا کے ان کو نہیں بول سکتے، کیا کریں گے بھائی، ان کا مقام ایسا ہے. اب باس چلا رہا، کیا کریں گے؟ اب باس کا مقام ایسا ہے، کچھ بھی بولے تو نوکری چلے جاتی. میاں پکار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بول سکتے. ساس پکار رہی، کچھ بھی نہیں بول سکتے. تو کچھ ایسے مقامات رہتے جہاں پر ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے، بھائی خاموش رہنا پڑتا. تو وہ تو مجبوری کے تحت الگ بات ہے، رائٹ. اگر ہم پاور رکھتے ہیں اس کے بعد خاموش رہنا، یہ کتنی بڑی بات ہے نا. اگر مجبور ہے تو وہ تو الگ چیز ہے، پر پاور رکھنے کے باوجود بھی اب دیکھیے کیا پیارے اخلاق ہے کہ اتنا پاور رکھنے کے باوجود بھی انہوں خاموش رہ رہے، ضبط کر رہے. اور اب چاہے تو انہوں دیکھیے کہ انہوں جو اپنے ابو کو بعد میں بلایا، اب جو آگے ہم دیکھیں گے، انہوں چاہے تو بھائیوں کو قید کر لے سکتے تھے، اپنے جو ہے خادموں کو بھیج کر، اپنے سپاہیوں کو بھیج کر یعقوب علیہ السلام کو بلا لے سکتے تھے اور اچھی زبردست کڑی سزا اپنے بھائیوں کو دے سکتے تھے. پر انہوں دیکھیے کیا پیارا ان کا انداز ہے، انہوں ضبط کر لیے، پی لیے، اس کا اظہار بھی جو ہے انہوں نہیں کرے. جو شالو انسان ہوتا نا، جو جس کا ظرف بہت چھوٹا رہتا، کمزور رہتا، وہ شالو انسان، ظرف کم ظرف انسان جس کو بولیں گے، وہ انسان اپنے ہر چیز کو ظاہر کر دیتا، اندر کچھ بھی نہیں رکھتا. پر جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، جو بہت ہی یعنی کہ ڈیپ انسان جو ہوتا ہے، اپنا بڑا دل ہوتا ہے، وسعت قلبی جس کی ہوتی ہے، وہ سب اندر پی جاتا ہے، اندر پی جاتا ہے اور اوپر سے اسمائل کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے رہتے نا، کتنا غم کے پہاڑ ٹوٹتے پر پھر بھی مسکراتے رہتے. ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی یعنی کہ اعلیٰ ظرفی کے مقام پر ہیں ایسے لوگ جو تمام ظلم سہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا ہی کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ میں مجھ پر الزام لگاتے ہو. اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرا ہوا ہوں. تو اب انہوں جو ہے یہ بات بتا دیا. اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آتا ہے. ایمان جتنا اسٹرانگ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ صبر آسان کر دیں گا. اب دیکھیے کہ ان کے لیے کیوں آسان تھا، اتنا آسانی سے انہوں یہ بات بول دیے. کیوں آسان تھا؟ کیونکہ انہوں وہ مقام پر تھے، ایمان کو اپنا اتنا پختہ کر لیے ہوئے تھے. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار. اب کیا کر رہے کہ ایک طرف بھائی کو یعنی کہ وہی یوسف علیہ السلام کو بول رہے، اور دوسری طرف وہی یوسف علیہ السلام جب بادشاہ ہیں تو بول رہے کہ اے صاحب اقتدار، اے ہمارے بڑے بادشاہ. اب کیونکہ دنیا والوں کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، عزت صرف کس سے ملتی ہے؟ مال، پوزیشن بڑا رہا تو ان کو عزت دیتے. تو اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. اب یہاں پر ان کو احساس ہوا کہ اب بنیامین کو رکھ لیے، بنیامین کو، تو باپ کا کیا ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ وعدہ کر کے قسمیں کھا کر آئے ہوئے ہیں ہم لوگ. تو پھر باپ بہت ہی بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا نیک النفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو پھر ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. اب پورے بھائی ان
میں سے جو سب سے بڑا تھا، جو اس سے پہلے بھی بولے تھے نا یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو، تھوڑی ضمیر ان کی باقی تھی، تو اب انہوں پھر سے یہ بول رہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا معاملہ میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ میرے پاس اتنی پاور آ جائے کہ میں اپنے بھائی کو چھڑا سکوں، کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں کہ کیا پیارا طریقہ الزام کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور بڑے بھائی کیا سکھا کے بھیج رہے اپنے بھائیوں کو کہ جا کے بولو کہ چوری کرے، پر یہ بھی ساتھ میں بولا کہ ہم نہیں دیکھے، دیکھو آلریڈی بہت گناہ کر لیے، بہت غلطیاں کر لیے، اب مزید یہ غلطی مت کرو۔ اور یہ ہمارے کو بھی طریقہ ہے، ہم کو بھی سکھایا جا رہا ہے یہاں پر قرآن کے ذریعے سے، کہ جب ہم کسی کے بارے میں کچھ بات سنیں یا اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو یہ بولنا ہے کہ دیکھو انہوں ایسا بول رہے کہ انہوں ایسا کرے کتے، پر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ جب تک نہیں دیکھے آپ نہیں بول سکتے۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے، پر ہم چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے، کب انہوں لے کر اپنے جو ہے خرجی میں رکھ لیے، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ اب آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، یعنی کہ وہ قافلے کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل کر دیا، آسان کر دیا، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا۔ کیا صبر ہے، اللہ اکبر، اس پر بھی میں صبر کروں گا، اور وہ بھی کیسا صبر، صبر جمیل۔ کون سے صبر کو صبر جمیل کہتے ہیں؟ خوبصورت صبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ صبر جس کے اندر جو ہے ملامتیں نہ ہو، یعنی کہ سامنے والے کو برا بھلا بول رہے، یا اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہے، رو رہے، یعنی کہ اپنا ماتھا پیٹ لے رہے، ایسی اس کو صبر نہیں بولیں گے، صبر جمیل نہیں بولیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالیں گے۔ اور ہاں ڈیفینیٹلی انسان ہے، آنسو بہیں گے، افسوس ہوں گا، رنج ہوں گا، غم ہوں گا، پر بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ اب دیکھیے کہ کیا بھروسہ توکل ہے، اور کتنا، یعنی کہ کتنے سال گزر گئے ہوں گے تقریباً، ایک اندازے کے طور پہ بتائیے کتنے سال گزر گئے، تقریباً 20-25 سال گزر گئے، ابھی بھی ان کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملائے گا۔ یہ ہے امید، ایسی امید اللہ سے رکھنے کا ہے، کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ نا امیدی کیا ہے، کفر ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، یعنی کہ رو رو کر اندھے ہو گئے تھے، اور غم ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو میرا بیٹا سب سے اچھا اور نبی بننے والا جو بیٹا تھا میرے سے دور ہو گیا، یعنی کہ ایک فطری طور پہ غم ان کو ہو رہا تھا۔ بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اب انہوں یہاں پر پلٹے، اب دیکھیے یہاں پر منہ پھیر لیا، منہ پھیر کر بیٹھ گئے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں دعا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت کتنا بھی رونا، کتنا بھی گڑ گڑانا، کتنا بھی غموں کا اظہار کرنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے رونے میں کوئی غلط بات ہے، پورے شکایتیں کر لیجئے، پورے غم کا اظہار کر لیجئے، سب کر لیجئے، پر اپنے لیے یعنی کہ بغیر توکل کے، بغیر دعا کر کے صرف اپنے غم میں مبتلا ہونا، ڈپریشن میں چلے جانا اور پریشان ہو جانا، اور کوئی زندگی کی مقصد کو نہیں سمجھنا، تو یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاکت کر ڈالیں گے، یعنی کہ ان کے بیٹے یہ بولے کہ کیا ہو گیا، ایسا کئی کو اپنے اوپر جو ہے یہ چیز سوار کرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ میں تمہارے سامنے کوئی بات بول رہا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بول رہا ہوں، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہماری پریشانی کس کے سامنے بولیں، اللہ کے سامنے بولیں۔ ہم یوزولی کیا ہے، لوگوں کے سامنے بول لیتے بیٹھتے اور سمجھتے کہ یہاں سے ہمارے کو خوشیاں ملیں گے، شکایت کرتے، میاں کے سامنے شکایت کرتے اور یہ سنتے میاں شاید سپورٹ کرتا، وہ الٹا اور ہچ پڑتی، ٹھیک ہے، یہاں پر جا کے فون کر کے اماں کو شکایت، بہنوں کو شکایت، جو بھی ہے۔ تو یہاں پر فریاد کس سے کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرنے کا ہے، غم اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے
اللہ تعالیٰ سے جیسے میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو. میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ کھوج اور ٹو لگاؤ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو مایوس بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اتنے غم ہونے کے باوجود بھی انہوں بول رہے کہ مایوس نہیں ہونے کا ہے, اور مایوس نہیں ہونے کے درس انہوں اپنے بیٹوں کو دے رہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ انہوں خود مایوس نہیں تھے. اب یہاں پر یہ رو رہے تھے, کر رہے تھے, یہ سن کے آئے تھے, ہم شاید سمجھ سکتے کہ انہوں مایوس ہو رہے تھے. نہیں, بلکہ انہوں مایوس نہیں ہو رہے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادیں کر رہے تھے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا. اب یہاں پر پھر سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر سے جاتے ہیں. اب یہ کون سا جانا ہے؟ اب یہ ان کا تیسرے ٹائم پر جانے کا ہے. پہلی ٹائم اناج لینے گئے تھے, دوسری ٹائم بنیامین کو ساتھ لے کر گئے تھے, اب یہ تیسری ٹائم. اے سردار با اقتدار, ہم اور ہمارے اہل ویال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں. ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں, آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں. اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے راہ نہیں گیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ پھر سے انہوں حاضر ہو رہے, اور حاضر ہو کر ایک تو جو ہے اپنی مفلسی کا, اپنی غریبی کا اظہار کرے اور بول رہے کہ تھوڑا سا پیسہ لائے, باقی کا تو آپ خیرات کر دو, ہمیں پاس پیسے بھی دینے نہیں ہیں. اور پھر خیرات کرنے والوں کو اللہ اجر دیتا. تو جب یہ دیکھے اپنے بھائیوں کی یہ کنڈیشن دیکھے تو ان کو رہا نہیں گیا اپنے بھائیوں کی یہ حالت پر. اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ اللہ اکبر, کیا پیارا انداز ہے. کون سا والا انداز پیارا ہے, دیکھیے, جبکہ تم نادان تھے. اب اللہ انہوں خود ہی اس کو جسٹیفائی کر دے رہے, یوسف علیہ السلام خود ہی ریزن دے رہے کہ ایکچولی کیا ہے, وہ ٹائم پہ تم نادانی میں ایسا کام کر لیے تھے, اور تمہارے کو معلوم کیا کر رہے تھے, سوچ کے دیکھو, احساس کرو تم کیا کر رہے تھے. اب صبر نہیں ہوا ان کو, اور پھر انہوں یہ چیز بتا دیے اور بولے کہ جبکہ تم نادان تھے. اب سامنے والے کو یعنی کہ ایک آپشن باقی رکھ رہے انہوں, اور یوسف علیہ السلام خود جسٹیفائی کر رہے کہ تمہارے کو لا علمی میں تم یہ کام کر دیے. نہیں, تمہارے کو معلوم نہیں تھا, ایکچولی تم لوگ لا علمی میں کر دیے. تو یہ ہم جو ہے سامنے والے کے بارے میں سوچنے کا ہے. ہم کیا بولتے ہیں, ہونا بول کچھ ایسا کرے دیکھو نو, حالانکہ ہو سکتا ہے آپ اپنے گمان میں زن میں غلط ہو, پر ہم کیا ہے ہونا بول کچھ کرے انہوں ایسی کرے دیکھو, ہمیشہ ایسی کرتے ہیں. یہاں پر ہم کو کیا سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے غلطی سے کر دیے, نادانی میں کر دیے, لا علمی میں کر دیے, ان کو نہیں معلوم تھا. چونکہ اور پھر انہوں بولے وہ چونک کر بولے ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اب انہوں پہچان لیے, ان کو یعنی کہ کنویں میں تو کون بھی نہیں تھے ہمارے ساتھ جب ہم ڈال رہے تھے. اب سمجھ گئے کہ کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں, اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. یعنی کہ اب دیکھیے کہ کریڈٹ کس کو دے رہے, اللہ اکبر, کیا اچھی بات ہے, کیا پیاری نصیحتیں, ایک سینٹنس میں ایک نصیحتیں ہیں. کیسا اس کو چھوڑ کر میں آگے بڑھوں, میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا. تو جلدی کمپلیٹ بھی کرنے کا ہے, پر ایک نصیحت اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. یعنی کہ دیکھو اب کیا ہوا, تم میرے کو کنویں میں ڈال دیے نا, اس کے بعد پھر یہ ہوا, پھر اس کے بعد وہ ہوا, پھر میں ایسا تعبیر کر کے جو ہے بادشاہ کا دل جیت لیا. اس کے بعد بادشاہ میرے کو یہ پوزیشن دے دیے, اور اب میں یہاں کا بادشاہ ہوں. کچھ بھی نہیں, کیا بولے, صرف ایک بات بولے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. احسان کیا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ہم جتنا ڈیزرو کرتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ دیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اب یہ ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ ہے کہ اگر ہم کیسے بھی حالات میں رہو, اگر ہم تقویٰ کریں گے, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حالت میں صبر کریں گے, بیماری کے, پریشانی کے, مصیبتوں کے, مال کی کمی میں, جو بھی ہے ہر چیز میں ہم صبر کریں گے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ کے اجر مارا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا اجر ہمارا مار لے, دنیا میں بھی دے گا, اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے, اور واقعی ہم خطا کار تھے, اب توبہ کر لیے, سچے دل سے توبہ کر کے ندامت کر کے پلٹ آ رہے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. سبحان اللہ, لا تثریب علیکم اليوم, یہ ہے سینٹنس جو ہمارے کو اپنی زبانوں سے نکالنا ہے, ہمیشہ نکالنا ہے. کیا بولے, لا تثریبہ کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی پوچھ نہیں ہے, تمہارے کو یہ بھی نہیں بولا جائے گا کہ تم یہ کرے تھے.
ٹھیک ہے یہ کرے تھے, اب میں تمہارے کو معاف کر دیا, یہ بھی نہیں بولا جائے گا. یعنی کہ یوسف علیہ السلام اب گنائیں گے بھی نہیں, اور اس کے بعد ایک تو اب نہیں گنائیں گے, دوسرا فیوچر میں کبھی بھی تمہارے کو یہ بات نہیں, تمہارے کو احساس نہیں دلا جائے گا کہ دیکھو وہ ٹائم پہ تم ایسا کرے. فیوچر میں بھی میں اس کے بارے میں کبھی تمہارے سامنے ذکر نہیں کروں گا. انہوں بتا رہے آج تمہارے سے معافی ہو گئی, میں تمہارے کو معاف کر دے رہا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی پوچھ نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, تمہارے سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ تم کیوں کرے تھے, کیسا کرے تھے, دل کیسا بولا تھا, رحم نہیں آیا تھا کیا, چھوٹے بچے کو کنویں میں ڈال دیے, کس کے بھروسے پہ ڈال دیے, اگر کوئی نہیں آتا تھا وہاں پر اٹھانے والا تو وہاں پر میرا کیا حال ہوتا تھا, کس طریقے سے بھوک اور پیاس اور گرمی اور دھوپ میں کیسا میری اسکن جو ہے سوکھ کر میں کیسا مر جاتا تھا, تمہارے کو رحم نہیں آیا, تم کیا سوچ کر میرے ساتھ یہ معاملہ کرے. کچھ بھی نہیں پوچھ رہے, یہ بول رہے لا تثریبہ علیکم اليوم, تمہارے پر آج کوئی گرفت نہیں ہے. اور پھر مزید کیا ہے, یغفر اللہ لکم, اور اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے, اللہ تمہیں معاف کرے, وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید دلا رہے. اب یہ بھی ہمارے کو طریقہ سمجھ میں آتا کہ اگر کوئی سامنے والا توبہ کر پلٹ آ رہا, احساس ہو رہا, جیسا ہماری اولاد ہے غلطی کرے, احساس کرے, تو ان کو اللہ کی طرف رجوع کریں, یہ بتائیں کہ اللہ رحمان ہے, بیٹے آپ اللہ سے معافی مانگ لو, غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. ان کو نایوں امید نہیں دلانا ہے. ہم اکثر اپنے بچوں کو بولتے اچھا یہ کرے نہیں, اللہ تعالیٰ زبان جلا دیتا, زبان کاٹ دیتا, آگ میں آنکھوں میں انگارے ڈال دیتا, آنکھوں میں سلاخیں گھسا دیتا, گرم سلاخیں. اب بچہ یہ سننا ماں کیا خطرناک اللہ میاں ہے, جب دیکھو جب یہ کاٹ رہے وہ کوٹ رہے, یہ کر رہے, اللہ میاں نعوذ باللہ. ہم بنا رہے ہم ایسا اپنے بچوں کے سامنے, اللہ تعالیٰ کو ایسا پریزنٹ کرتے, ہمیشہ آنکھوں میں یہ کر دیتے, کانوں میں وہ کر دیتے, زبان کو ایسا کر دیتے, آگ میں جلا دیتے. ایسا یہ نہیں بتاتے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمان ہے, کیسے رحیم ہے, کیسے موقع دے رہے اللہ تعالیٰ. دیکھو ہم غلطی کریں نا بیٹے, ہمارے کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے. دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ سکتے تھے نا, پر نہیں پکڑے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے کہ تم پلٹ آنا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور جب پلٹ آتے بچے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے. یہ طریقہ ہم کو سکھانا ہے. اور ایون دین کا دائی بھی اگر ہے تو ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی امید دلانا ہے. یہ نہیں کہ صرف ڈرا کر اللہ سے جو ہے دین سے دور نہیں کر دینا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی امیدیں دلانا ہے. انہوں کتنی پیار سے بتا رہے, میں معاف کر دیا, تم اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا, اور تم معافی مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. جاؤ یہ میرا قمیص لے کر جاؤ. اب یہاں پر جو ہے انہوں اپنے باپ کو بلانے کے لیے بولے جاؤ میرا قمیص لے کر جاؤ, میرے والد کے منہ پر ڈال دو, ان کی بینائی پلٹ آئے گی, اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے کر آؤ. اب یہاں پر اتنی پیار سے جو ہے بتا رہے, اور یہ جواب ہے جو مشرکین مکہ نے پوچھا تھا, یہود نے پوچھا تھا کہ مصر سے فلسطین سے مصر کی طرف جو ہے یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کیوں گئے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ تھی. اب یہاں سے یعقوب علیہ السلام کو جب وہ قمیص لے کر جاتے ہیں تو پھر ان کو پھر مصر لے کر جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہوں گی, انشاءاللہ آگے بھی ریلیٹڈ ہے, پر یہاں پر میں رک کر ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں کہ یہ کتنے پیارے انداز میں احسن القصص جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سیم ویسی تھی, اور سیم دونوں کا حال جو ہے ویسے ہی تھا. اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے کہانی کے ذریعے سے اتنی بڑی بشارتیں بھی دے رہے, یقین بھی دلا رہے, تسلی بھی دے رہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا کیا حال تھا. اب ہم کمپیئر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کو, اپن یہاں پر کمپیئر کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کے خود کے بھائی بند ان کے اگینسٹ پلان کر رہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہو رہا کہ خود کے ان کے اہل قریش جو جس سے انہوں بلانگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے خود بھائی دارالندوہ میں مل کے ان کے پلان کر رہے. کیا پلان کہ مارا جائے, ان کو باہر کر دیا جائے جیسا ان کے بھائیوں نے پلان کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو کیا کیا گیا, کنویں میں لے کر جا کے ڈال دیا گیا. اب یہاں پر دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہجرت کر نکلے تو آپ بھی جا کر جو ہے ایک غار میں پناہ لے رہے, جیسا کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پناہ ملی تھی وہاں پر غار میں پناہ مل رہے. اور یوسف علیہ غار میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تسلی نازل فرمائی, تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار میں جو ہے تسلی دے رہے, جیسا ان کو کنویں میں دیے یہاں پر غار میں تسلی دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہے کہ
لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. بولے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پیچھے سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا وعدہ کرے کہ تمہارے کو اچھی جگہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اچھی جگہ دیے بھی. مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے گھر میں ان کو پناہ اللہ تعالیٰ دیے. یہاں پر بھی اتنے پیارے انصار صحابہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور مدینے میں بہترین جگہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. پھر اس کے بعد خدم جما دیے، صرف جگہ نہیں دیے بلکہ وہاں پر پاور عطا کر دیے، اور پھر بادشاہ بن گئے. یوسف علیہ السلام وہاں پر بادشاہ بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے پیر اللہ تعالیٰ مدینے میں جما دیے کہ پورے مدینے کی بادشاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی. اور پھر کیا ہے کہ کچھ آزمائشیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی گزری کہ ایسے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے. تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد ہوئی، یہودیوں کے ذریعے سے آزمائے گئے، غداریوں کے ذریعے سے آزمائے گئے، منافقین آزمائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. یہاں تک کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس ایسے حالات بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دی، اور وہی بھائی جو ان کے قتل کی سازشیں کرے تھے آج ان کے قدموں کے پاس آ کر گر گئے ہوئے ہیں، اور آج انہوں توبہ بھی کر رہے، اور یوسف علیہ السلام ان کو بول رہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم کو کوئی سرزنش نہیں ہے. اور سیم اسی طریقے سے سبحان اللہ جو اپنی جان کو بچاتے ہوئے ہجرت کر کے غار میں پناہ لیے تھے، آج اللہ تعالیٰ اتنی فتح نصیب کرے کہ فتح مکہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر لیے. یعنی کہ خود ان کے جو صلح حدیبیہ ہوا تھا تو اس میں مشرکین خود آ کر بول رہے، جیسا ابو سفیان کا واقعہ اپن پڑھے تھے سورہ توبہ میں، یاد ہوں گا آپ لوگوں کو، کہ پلیز آپ لوگ یہ جو صلح ہے اس کو کنٹینیو کریے، ہماری طرف سے تو ہم نہیں توڑنا چاہ رہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جب فتح مکہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، آ کر قدموں میں گر گئے. قدموں میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ سرنڈر کر دیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیم یہی بولے کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں اے اہل مکہ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے. جو تم نے بی بی سمیہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اہل یاسر کو تم نے اتنا ٹارچر کیا، خباب بن ارت کے ساتھ یہ معاملہ کیا، بلال بن رباح کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور پھر جو ہے تم نے اتنا ہم کو مجبور کیا کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، شوہر بیوی سے الگ ہو گئے، بچے اپنے والدین سے الگ ہو گئے، ہر طریقے سے تم نے ہم کو ستایا اور مجبور کر کے ہمارے کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. وہاں پر بھی سکون نہیں ملا تو ہمارے اوپر اٹیکس پہ اٹیکس کرتے رہے. پر اب آج تمہارے پر کوئی سرزنش نہیں ہے. آج تم کو نہیں پوچھا جائے گا، تم کو نہیں یاد دلایا جائے گا کہ اے ابو سفیان تم ہی وہ تھے نا جو جنگ احد کے ٹائم پہ قافلہ لے کر آئے تھے، اے ابو سفیان تم یہ کرے تھے، اے خالد بن ولید تم یہ کرے تھے، اے ہند تم وہی ہو نا جو میرے چچا کے کلیجے کو پھاڑ کر اس کا جو ہے یعنی کہ جسم کو پھاڑ کر تم نے کلیجے کو چبایا تھا، اور ان کے ہاتھ اور پیر ان کے انگلیوں کو تک کتر دیا تھا، کاٹ دیا تھا، ٹکڑے کر دیا تھا. پر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے آج کسی کو کوئی نہیں گنایا جائے گا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی بولے نہیں. ہند جب اسلام قبول کرنے آئی تو آپ نے قبول کر دیا، وحشی اسلام قبول کرنے آیا تو آپ نے اس کا اسلام قبول کر لیا، ابو سفیان کا اسلام قبول کر دیا گیا، ہر کسی کا، یہاں تک کہ اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کا بیٹے تھے ان کا بھی اسلام قبول کر لیا گیا، اور کسی کو احساس نہیں دلایا گیا کہ تمہارے باپ نے یہ کیا تھا تم نے یہ کیا تھا، کسی کو نہیں. اتنا پیارا یہ اخلاق ہمارے کو ہم تمام انبیاء نے سکھایا ہے، اور یہی اخلاق ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہمارے کو سامنے کی زیادتیوں پر، ظلموں پر، چاہے سامنے والا کیسا بھی معاملہ کرے، ہمارا دل بہت بڑا ہونا چاہیے. ہم یہ بولا ہے لا تثریب علیکم اليوم کہ تمہارا میرے پاس پلٹ آنا ہی بہت ہے، میں آج تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں ہے، تم بھی دعا کرو میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا اور میں تم کو معاف کر دیتا ہوں. کیا پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو جو ہے بتا رہے ہیں. اور یہاں پر اس کی اور ایک بیوٹی بھی میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ یہ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے اور 12 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، 12 سینز میں جو ہے یہ سورہ یوسف ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا یہاں پر ایک کے بعد انشاءاللہ میں یہاں پر یہ جو 12 حصوں میں جو ڈیوائیڈڈ ہے یہ اینڈ ہونے کے بعد، سٹوری اینڈ ہونے کے بعد میں وہ 12 حصوں کو کمپیئر کروں گی، اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پرفیکٹ سیمیٹری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کو نازل کرا. کیا میراکل ہے، اور خاصیت یہ ہے کہ یہ ریٹن میں نہیں آیا تھا بلکہ اورل تھا. اورل میں آنے کے باوجود بھی بالکل آئینے کے جیسا میچ کر رہے، دو حصے ایک دوسرے کو میچ کر رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے. ابھی یہاں پر اپن کنٹینیو کرتے ہیں. جب چلیے دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جس کو لیو کرنا ہے وہ لوگ لیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ایک سیکنڈ، ہاں
اچھا، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنان میں کہا، اب دیکھیے کہ یہاں پر انہوں جو اپنا دیے تھے کرتا جو دیے تھے، بولے کہ یہ اپنے باپ کے چہرے پر لے کر جا کر ڈالے، تو اب یہاں پر یہ کرتا لے کر جا رہے، اور وہاں پر یعقوب علیہ السلام کو کنان میں اللہ تعالیٰ بشارت دے دیے، اور کنان میں انہوں بول رہے کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بعض وقت ہمارے کو کوئی چیز کی سینس پہلے کا پہلے سمجھ میں آ جاتی ہے، رائٹ، ہم اس کو سینس کر لیتے ہیں۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی، اور یکایک اس کی بینائی واپس آ گئی، لوٹ آ گئی، یعنی کہ جو اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو وہ واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام اتنے شیور کیوں تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ کیونکہ انہوں وہ جو خواب کی تعبیر کرے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے ہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب یہ نبی بننے کا ہے۔ انہوں جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو نبی تو بنائے فور شیور، اب کہاں ہے وہ نہیں معلوم تھا، اور ان کی جدائی کے غم میں جو ہے آپ بار بار پریشان ہوتے جاتے تھے۔ تو اب انہوں بولے کہ میرے کو شیور تھا میں کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور کرنے والے ہیں۔ تب اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار ہیں۔ تو اب یہاں پر انہوں جو ہے فوری احساس ہو گیا، ایک تو پہلے بھی احساس ہوا، اب اور ندامت میں گھلتے چلے جا رہے اور بولے ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، ہم بھی توبہ کریں گے، آپ بھی توبہ کریے۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی دعا اپنے چھوٹوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، یا تو جو ہے استاد کی شاگرد کے لیے ہوتی ہے، اور پھر جو ہے والدین کی اولاد کے لیے ہوتی ہے، بڑوں کی چھوٹوں کے لیے ہوتی ہے، نانی دادی جو بھی ہمارے گھر میں ہے، تو ایون ہم ان کو بھی بولیں کہ دادی امی آپ دعا کریے، نانی امی آپ میرے لیے دعا کریے۔ تو بڑوں سے ہم کو دعا کی ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ اس نے اور پر ساتھ میں کنڈیشن یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا ٹائم پہ ہمارے کو معافی کی دعائیں کرنا زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس جو ہے سحر کے ٹائم پہ خوب وہ ٹائم پہ رو کر استغفار کریں اور معافی کی دعائیں کریں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب پورا قافلہ وہاں پر پہنچا، تو اس نے اپنے والد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم امن اور چین سے رہو گے، یعنی کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارے کو عزت عطا کرے گا میرے ذریعے سے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والد کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ آخری جو سین ہے اس میں کتنی پیاری بات بتائی جا رہی کہ انہوں اپنے تخت پر لے کر جا کے کس کو بٹھائے؟ اپنے باپ کو بٹھائے، یعنی کہ اپنے باپ کو یہ عزت دے رہے انہوں، اپنے جو بادشاہ کے جو تخت ہوتا ہے اس پر اپنے ابو کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم کو عزت اور احترام کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ، یعنی کہ اچھی سے اچھی چیز، اونچے سے اونچا مقام ان کو دینا ہے، اونچے سے اونچا اچھی سے اچھی جگہ ان کو بٹھانا ہے، اچھے سے اچھا ان کو کھلانے کا ہے۔ اور جو طریقے سے ہم یہ بتا سکتے کہ ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ طریقے سے ہم ان کو اظہار کریں، محبت سے، پیار سے، گفٹس دے کر یا پھر کوئی پوزیشن دے کر، ان کو مشوروں میں شامل کر کے، جیسا آپ کوئی چیز ڈیسائیڈ کریں پر ان سے مشورہ کریں، آپ ان کو بٹھائیں، دیکھیے، یا پھر کم سے کم ان کو بولیں وہ کام کرنے سے پہلے کہ ابا جان میں یہ سوچ رہا ہوں، میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کیا بولتے؟ یا پھر میں ایسا کرنے والوں کم سے کم انفارم تو کر دیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مختار بن جائیں، کہ ہمارے والدین جو ہم کو بچپن سے پال کر بڑا کرے، اب آج ہم یہ پوزیشن پہ آ گئے کہ ہم اتنے مختار ہو گئے، اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ اب ہمارے کو ہمارے امی ابو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جو مرضی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب فیملی آ گئی، بیوی بچے آ گئے، یا پھر اب میں بڑا ہو گیا ہوا ہوں، 20-25 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، اب میرے کو کیا ضرورت ہے؟ بعض وقت تو حال یہ ہے کہ 15 سال کے بچے بھی اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر کتنا پیارا دیکھیے، اپنے ابو کو کیا تعظیم دے رہے، پھر اس کے آگے جو ہے سب سجدہ کر دیے، کس کے آگے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احساس
اس کا احساس ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. اب دیکھیے کہ ایک ایک احسان گنا رہے اور کیا بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی میرے یہ خواب کو پورا کر دیا, کیونکہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور پھر چاند اور سورج ہے جو ان کے آگے سجدہ کر رہا, تو اب یہاں پر ان کے آگے سب نے تعظیماً سجدہ کیا. اب دیکھیے کہ یہ تعظیماً سجدہ وہ شریعت میں جائز تھا, ہمارے لیے یہ سجدہ جائز نہیں ہے. آج اگر ہم جو ہے کسی کو جھک کر ان کے پیر, بعض وقت تو جو ہے غیر مسلمانوں کا اتنا ہمارے اوپر اثر ہو گیا کہ ہم قدم بوسی کرنے کے لیے بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹ رہے, کہ والدین کی جو ہے قدم بوسی کرتے ہیں, امی ابو کی. تو عزت کرنا ہے, احترام کرنا ہے, فرما برداری کرنا ہے, محبت کرنا ہے, مقام دینا ہے, پر یہ نہیں کہ ان کے پیر پڑو, کیونکہ ہمارے پاس جائز نہیں ہے. اگر آپ جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو ڈیزرونگ تھے وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پیراں پڑے جاتے تھے, آپ کے قدم چومے جاتے تھے, پر آپ نے اس کی اجازت نہیں دی. حالانکہ اجازت مانگے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ آپ بولے کہ میں یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد تم لوگ میری عزت میں کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کھڑے ہونا بھی عزت میں, احترام میں پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے کو خاص طور پہ جو حیدرآبادیز ہے, میں ان لوگوں کے لیے جو ہے میرے انکلوڈنگ مائی سیلف, تو میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس جو ہے کہ قدم بوسی کی جاتی ہے, والدین کی قدم بوسی کی جاتی ہے, یا پھر جو ہے ان کو جھک کر سلام کیا جاتا, پیٹ میں منڈیاں ڈال کر سلام کیا جاتا, تو یہ طریقہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پیٹ میں منڈی ڈال کر, جھکا کر, اپنی گردنوں کو جھکا کر سلام کرنا یا پھر ایسی تعظیم کرنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. وہ ٹائم پہ وہ تھا, تو پھر یہ اس ٹائم کا معاملہ ہے. اور پھر کیا بتا رہے یوسف علیہ السلام کہ اس کا احسان ہے, اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کے سرا اسے لا کر مجھ سے ملا دیا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. تم تمام اپنے اللہ تعالیٰ کے احسانات گنا رہے, یہ نہیں بول رہے کہیں پر بھی کہ میں ایسا کر لیا ابو, میں ویسا کر لیا, کچھ بھی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں, بلکہ سارے چیزوں کا منسوب اللہ کی طرف. دیکھیے ہمارے پاس بھی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی جو ہے اظہار ہم کیا بولیں گے کہ اللہ کے احسان سے ہوا, اللہ کے احسان سے ہوا. ہر نعمت, چھوٹی ملنے والی بھی نعمت اللہ کے احسان کی طرف, اللہ کی طرف ہم اس کو منسوب کریں گے. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر انہوں بتا رہے غیر محسوس تدبیروں سے, جس کو محسوس بھی نہیں ہوتا, معلوم بھی نہیں ہوتا. اب ظاہری طور پہ ایسا دکھتا ہے اب اس کے پیچھے کیا ہے, کیسا, یہ ہاؤ از دیٹ پاسبل, یہ کیسا ہو سکتا, پر وہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بناتے کہ ان ایکسپیکٹڈ وہ چیز سامنے آ جاتی. تو یہ اللہ کی تدبیریں ہیں, اس کے اوپر ہمارے کو توکل اور بھروسہ کرنا ہے. پھر جو ہے بے شک وہ علیم اور حکیم ہے, حکمت پر مبنی ہے, اس کی تمام باتیں کیا ہے, علم پر اور حکمت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ فیوچر سب معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے. ظاہری چیز پہ جو ہے ہمارے کو نہیں سمجھ میں آتا. اب وہ ایک بہت پیارے, ابھی ایک دم میرے کو وہ یاد آیا, ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ وائرل ہو رہی تھی, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, کہ ایک کار والا جو ہے کیا کرتا, کار اپنی لے کر جاتا, ایک اینیمیٹڈ بتایا گیا تھا, تو کار لے کر جاتا, پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ اس کی کار اٹک جاتی, اتنا غصہ آتا اس کو, کار کو بینک کرتے جاتا, مارتے جاتا, یہ کہ ان ٹائم پہ جو ہے میرا یعنی کہ پیٹرول ختم ہو گیا, یہ ٹائم پہ ختم ہونا تھا کیا, دھڑا دھڑ پیرا ہاتھا مکے مارتے جا رہا, کار کو غصہ نکال رہا, غصہ ہو رہا. پھر اس کے بعد جو ہے جیسا تھوڑی دیر انتظار مطلب ویٹ کرتے رہتا, تو جو جگہ پر انہیں جانے والا رہتا وہاں پر بڑا سا پتھر آ کے یہ پھر جو ہے پورے وہ زمین پھٹ جاتی اور جو بھی ہے تو کچھ ایک نقصان ہو جاتا, تو ایک دم سے پھر جو ہے فوری گر جاتا گھٹنوں کے بر, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, اما اچھا ہوا میں ایک قدم بھی اگر آگے بڑھتا تو میں تو ہلاک ہو جانے والا تھا. تو یہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہے, ہمارے ساتھ پیچھے کیا ہے, ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا بیسٹ اور بیٹر ہے, تو ہم بس اللہ پر توکل کریں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے اللہ یہ کئی کو ہوا بھائی, یہ عین ٹائم پہ ایسی چھونا تھا کیا, اب اللہ کو معلوم وہ عین ٹائم پہ ویسا کئی کو ہوا, اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ضرور ہوتی ہے. وہ ہمارے کو یقین ہونا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے, ہم کو وہ یقین نہیں ہے, اصل مسئلہ یقین نہیں ہے ہمارے کو, کہ ہمارے کو معلوم, ہم کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ جو بھی کرتا اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرتا, وہ علیم اور حکیم ہے, یہ والی بات ہم کو نہیں معلوم ہے. اور دوسرا یہاں پر اور ایک بات کہ کیا بول رہے, شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں فساد ڈالا تھا. بلیم شیطان کو کر رہے, بلیم جو ہے اپنے بھائیوں کو نہیں کر رہے. اس سے پہلے بھی کیا بولے کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے آسان کر دیا, اب یہاں پر بول رہے شیطان نے تمہارے لیے آسان کر دیا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ بلیم کبھی بھی سامنے والے کو نہیں, اس کی لا علمی کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے. کیا پیارا طریقہ ہے اصلاح کرنے کا. اے میرے رب, تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو ان باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھا دیا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار صالحین میں شمار فرم. اب آپ کو آج کا یہ ٹارگٹ ہے, آیت نمبر 101
ٹھیک ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 اس کے اندر دعا دی گئی ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلمانوں میں میری فوت نصیب فرما اور آخرت میں مجھے صالحین میں اٹھا. تو یہ دعا ہم کو سیکھنی ہے آج انشاءاللہ. یہ دعا کا آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ کو یہ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، آپ کو یہ یاد کرنا ہے. اسائنمنٹ بولو، ٹارگٹ بولو، تو یہ ہم کو دعا یاد کرنا ہے. اور دیکھیے کہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کس بادشاہ کے سامنے جھک رہے؟ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جو بنانے والا ہے، اس کے آگے جھک رہے ہیں. چاہے ہم کو دنیا میں کیا مقام مل جائے، کیا پوزیشن مل جائے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے. اللہ کو کریڈٹ دینے سے ہم بھول نہیں جائیں گے. اور پھر ہم دعا کریں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مسلمان رکھ اور مرنے کے بعد بھی مسلمان میں اٹھا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سینٹینس ہے. دیکھیے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہاں پر ان کی یہ دعا کے اوپر یہ والا جو یعنی کہ ان کا جو قصہ ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اپنا مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں اور کر کے آپ کو اس کے ذریعے سے کچھ یاد دہانی، کچھ نصیحتیں آپ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم تیزی سے پڑھیں گے اور پڑھ کر اس کو ختم کر لیں گے. اچھا، اس میں جو میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جو 12 میراکل ہے، یہ جو 12 پارٹس ہے، تو یہ کتنے بیوٹیفلی اس کو ڈیوائیڈڈ ہے. یہ دیکھیے کہ پہلے حصے میں ہم لوگ دیکھے تھے، ٹھیک ہے. ایک تو سورہ 12 ہے، پارٹس 12 رہیں گے. اس میں 6 اور 6 الگ الگ ہم لوگ کر کے دیکھیں گے. پہلے حصے میں ہم دیکھے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، رائٹ. پھر آخری میں ہم جو ہے دیکھے کہ ان کی خواب کی تعبیر جو ہے پوری ہو گئی. 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک سیکنڈ آپ لوگ یہ اسکرین پر میں ایک اس کا شیئر کر رہی ہوں، اسکرین میں اس کی فوٹو شیئر کر رہی ہوں. انشاءاللہ وہ دیکھیں گے تو آپ کو پھر بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. چلیے اسکرین پر دیکھیے اینڈ پلیز ریکویسٹ اسکرین کو خراب مت کریے. اچھا، یہاں پر دیکھیے کہ پہلے حصے میں اب 6 حصوں میں یہ 2 ڈیوائیڈڈ ہے. ٹوٹل 12 حصے ہیں، رائٹ. اب 6 حصے میں ڈیوائیڈڈ ہے. پہلے حصے میں کہ خواب دیکھیے کہ 11 سٹارز سورج اور چاند جو ہے سجدہ کر رہے ہیں. 12th پارٹ دیکھیے آپ، خواب کی تعبیر پوری ہو رہی اور سیم وہ چیز جو ہے 11 سٹار سورج اور چاند کی طریقے سے ان کے 11 بھائی اور ان کے جو ابو ہے اور ساتھ میں ان کی جو ہے ماں کا یا پھر ان کے پھوپھی کا ذکر آتا ہے، انہوں نے سجدہ کیا. پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک شروع سے چل رہا حصہ اور ایک پیچھے سے آ رہا، ٹھیک ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کی سازش کی تھی. تیسرے حصے میں دیکھے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازشیں، پھر وہ جو شہر کی عورتیں ہیں ان کا ہاتھ کاٹ لینا. پھر 5ویں حصے میں دیکھے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا. 6 حصے میں دیکھے تھے کہ بادشاہ کا جو ہے خواب. اب 7ویں حصے میں دیکھیے کہ وہ بادشاہ کا خواب کی یوسف علیہ السلام تعبیر کرے اور وہ پورا ہو رہا. 8واں حصہ جو 5th حصے کا سیمیٹریکلی سیم حصہ ہے، یعنی کہ مرر ہے اس کا. 8واں حصہ سیم 5th حصے کے جیسا ہے. کیا کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے، یہاں پر یوسف علیہ السلام کی رہائی ہے. 4th حصہ ایگزیکٹلی 9th حصے کے جیسا ہے. عورتوں نے وہاں پر ہاتھ کاٹا تھا، اب یہاں پر عورتیں پہلے اقرار کر رہے. پھر اس کے بعد 3rd حصے میں دیکھے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش، اور یہاں پر عزیز مصر اپنی وہ سازش کا اظہار کر رہی ہے. پھر 2nd حصے میں دیکھے تھے کہ بھائیوں کا قتل کی سازش کرنا. اب یہاں پر 11th حصے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بھائیوں کا اپنی غلطی کا احساس کر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنا اور یوسف علیہ السلام کا معاف کر دینا. تو سبحان اللہ، کیا ونڈرفل اور کیا بیوٹیفل یہاں پر کیا پرفیکٹ سیمیٹری ہے. یہ ہے میراکل آف قرآن. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو بتانی ہے، یہ قرآن ریٹرن فارم میں نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹرن میں اس کو جو ہے ترتیب دے دیا اور اپنی مرضی سے ترتیب. یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے ایسا اتنا خوبصورت ہے، ایسا بہترین ہے کہ پورا ایگزیکٹلی میچ ہو رہا. اب یہاں پر دیکھیے، غور کریے کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، یعنی کہ پارٹ جو 3rd ہے اور پارٹ 4th ہے، تو پہلے عزیز مصر کی چال تھی، اس کے بعد عورتوں کی چال تھی، رائٹ. پر آپ اپوزٹ میں دیکھیے کہ پہلے عزیز مصر کی بیوی توبہ نہیں کری، پہلے عورتوں نے توبہ کیا، پھر عزیز مصر کی بیوی نے یعنی کہ اقرار کیا. تو یہ کتنا ایگزیکٹلی میچ کر رہا نا. اگر ہم غور کریں گے تو مطلب دماغ جو ہے باہر ہو جاتا، دماغ اڑ جاتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسا کیسا ہو سکتا، کتنا پرفیکٹ. اور ڈیفینیٹلی ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ایسا ہی پرفیکٹ ہوتا ہے، ایسا ہی پرفیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. سبحان اللہ. اور ایسی چیزیں ہمارے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہے اور ہم اللہ کے سامنے اور جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی فاطر السماوات والارض ہے، تو ہی قرآن کو نازل کرنے والی ذات ہے اور تو ہی ہم کو ہدایت دینے والی ذات ہے. ہم تیرے ہی حضور
دعاؤں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تیرے ہی حضور اپنی ہدایت کے لیے تڑپ کر دعا مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 104، ٹھیک ہے، سوری آیت نمبر 102، تو اس کے اندر ابھی صرف ہماری 10 آیتیں 9 آیتیں بچی ہوئی ہیں۔ چلیے جلدی سے اپن کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور 5 منٹ مجھے دے دیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ بول رہے، ہماری طرف سے سنا رہے، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور مشرکین مکہ کو یہ سورہ بتا رہے، یہ پورا واقعہ بتا رہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ ٹائم پہ آپ موجود نہیں تھے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ٹائم پہ، پر یہ ہم بتا رہے، پر ابھی بھی یہود میں سے ایسے کئی لوگ رہیں گے، ابھی بھی کفار مکہ یہ بات کو نہیں مانیں گے۔ اور ہوا بھی یہی نا کہ کون سے کفار مکہ نے اس کے اوپر ایمان لا لیا، کون سے یہود نے یہ بات مان کر جو ہے ایمان لائے، کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پر کیا ہے کہ تم کتنا بھی سنا لو، پر اکثر لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ کہیں ہم بھی ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ اتنا سب سننے کے بعد مان کر نہیں دیتے؟ نہیں اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تو ایمان لاتے ہیں کہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ غیب کی خبریں ہیں جو تو نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے تمام جو اسباق ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ زمین اور آسمان میں ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ غور اور فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈنا ہے، پر اس پر توجہ بھی نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا وہ بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، کہ میں خود بھی پورے روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں۔ کس کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے، اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کے انجام انہیں نظر نہ آئے جو ان سے پہلے گزر چکی ہے؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگ ان کو سن کر نہ دیے۔ ہزاروں سال، 100 سال نصیحت کرے پھر بھی کوئی نہیں مانا، پھر بھی اتنے کم لوگ ایمان لائے، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے تو لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا ایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، مجرموں پر سے تو ہماری عذاب ٹالا ہی نہیں ٹلا جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ کس کے لیے عبرت ہے؟ جو عقل والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عقل والے کون ہیں؟ جو پہلے کے ان واقعات سے عبرت لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے بہت ہی اس کے ایک ایک آیت سے عبرت لینے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ کوئی سینس نہیں بنتا کہ ہم بس قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ ہم کو بس مکمل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے اس سے کچھ سمجھ میں آؤ نہ کو آؤ، بات جو ہے ہمارے دماغ میں جاؤ یا نہیں، یا پھر اس سے ہمارے کو کوئی سبق ملو یا اس سے کوئی نصیحت لو، تو اس کے بغیر اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں، اچھا پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بولے یہ ان قصوں میں ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہے انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کی ڈیٹیلز ہے، اور
ہمارے لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارا سورہ یوسف ختم ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ لوگوں کا میں جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہم لوگوں نے یہ کام کمپلیٹ کیا۔ سورہ یوسف ہمارا کمپلیٹ ہوا، 13ویں پارے میں ہم لوگ ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے بے شک، اور آپ سب کا اس کے اندر شکریہ اور جزاک اللہ کہ آپ لوگ پھر بھی صبر سے اور 10-15 منٹ مجھے ایکسٹرا دے دیا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنے کو آپ کا قبول فرمائے، اور جو مجبوری کے تحت گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین اجر اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ یوسف میں اتنی پیاری جو نصیحتیں تھیں وہ تمام نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے، درگزر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو وسعت قلبی عطا فرما دے، بڑا دل اللہ تعالیٰ ہمارا عطا فرما دے، تاکہ لوگوں کی تمام جو زیادتیاں ہیں اس کو ہم اپنے دل میں سنبھالیں اور ہم اس کا اظہار بھی نہ کریں۔ ہم کو بھی توفیق عطا فرما کے لا تثریب علیکم الیوم بولنے والے ہم کو بنا دے یا رب، اور ہم کو آخرت کی فکر ہمارے اوپر لاحق کر دے، دنیا کی فکر سے ہم بے نیاز ہو جائیں، آخرت کا غم ہم پر سوار ایسا کر دے کہ دنیا کے غم سے اللہ تعالیٰ ہم جو ہے بے نیاز ہو جائیں یا رب العالمین۔ ہم کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے یا رب العالمین، کیونکہ آخرت کا گھر ایسا ہے جس کی فکر کرنے والے کو فکر کرنی چاہیے، آخرت کی منزلیں ایسی ہے جس کی غم کرنے والے کو غم کرنا چاہیے۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، پھر خبر کی منزل ہے، پھر حشر کا میدان ہے، پھر تیرا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم وہ کیسا فیس کریں گے اس کے بارے میں ہم کو فکر مند کر دے، اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اس کا ابھی سے اس کے لیے سامان تیار کرنے والا بنا دے یا رب العالمین۔ وہ تمام مرحلے ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے، بغض سے، شکایتوں سے، لوگوں کی برے باتوں سے، حسد سے، جلن سے اللہ تعالیٰ تو پاک کر دے یا رب العالمین۔ ہم کو دلوں کا سکون عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، تیری بہترین حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ تو بھی ہمارے ساتھ اگر ہم آج کوئی مصیبت کے سایوں میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تو روشنی فراہم کر دے اللہ تعالیٰ۔ ہم تیرے پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمارے لیے راستے آسان کر دیجئے یا رب العالمین۔ جو آج ہم حالت میں جیسے بھی حالت میں مبتلا ہے اس سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے مدد فرما دے یا رب العالمین۔ ہم کو یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر نصیب فرما دے، یوسف علیہ السلام کی طرح صبر نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ تو تمام خیر عطا فرما دے جو تو نے ہمارے اوپر لکھی ہے۔ اللہم انی نسألک من خیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم وأعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتی ہوں جو میں جانتی ہوں یا نہیں جانتی ہوں، جو اب ملنے والی ہے دیر سے ملنے والی ہے، اور ہر شر سے پناہ مانگتی ہوں جو اب ملنے والی ہے دیر سے ملنے والی ہے، اور چاہے اس کو میں جانتی ہوں یا اس کو میں نہیں جانتی یا رب العالمین۔ ہم تجھے اپنے نفس کے پاکیزگی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔